بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نیوز آف دا ویک کے ساتھ سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر. آج کا یہ پروگرام اسپیشل پروگرام ہے اس وجہ سے جو میرا اپنا ایک ٹائم ہے 8 سے 9 کا, اس سے پہلے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور دوپہر کو اپنے پروگرام میں آپ کو ڈی ایم میں جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اس پروگرام کا انٹروڈکشن بھی کرایا تھا, اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو دنیا میں ہر جگہ آباد ہیں, لیکن یو کے میں اچھی خاصی تعداد پاکستانیوں کی موجود ہے جن کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ, کوئی نہ کوئی ایسی مشکل پاکستان کے حوالے سے رہتی ہے کہ جن کے لیے ان کو اس کا حل ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے, اپروچ لڑانا بہت مشکل ہوتا ہے, کس کے پاس جائیں, کیسے اپنے اس مسئلے کا حل کریں. یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہوتا ہے ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے. اور اس ملک میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے واپس ملک پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر اجنبیت بھی محسوس ہوتی ہے. اکثر کالز میرے پروگرام میں بھی آتی ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی جائیدادوں پر قبضے ہو گئے ہیں, انہوں نے گھر بنائے تھے, اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کی تھی, لیکن وہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی اور لے اڑا ہے. زیادہ تر پرابلمز پلاٹ اور مکان دکان اس پہ قبضے کی باتیں آتی ہیں. اور ایسے میں اوورسیز پاکستانیوں کا جو کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو کہ میں نے بہت عرصے سے اس کا نام ضرور سنا تھا, لیکن کبھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کیا کرتی ہے, کن لوگوں کے کام کرتی ہے. اور اگر ایک آرگنائزیشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کر رہی ہے تو پھر کیسے ان تک پہنچا جائے, کیسے ان سے مدد لی جائے, ان تک رسائی کیسی ہو, یہ ایک بہت بڑا ایشو اوورسیز پاکستانیز کے لیے رہا ہے. آج میں بہت خوشی کے ساتھ, بڑے آنر کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ بیرسٹر امجد ملک, جنہیں آپ نے میرے ساتھ بہت سے پروگرامز میں دیکھا ہے ایز اے اینالسٹ, تشریف لاتے رہے ہیں اور کافی عرصے سے کمیونٹی کے اندر کافی ایکٹیو ہیں, کمیونٹی ایشوز کے حوالے سے انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں, کمیونٹی میں انوالو ہیں ایکٹیولی. اور انہیں ریسنٹلی حکومت پاکستان نے ایک بہت ہی اہم ذمہ داری سونپی ہے, اور وہ ذمہ داری ہے ایز اے چیئر پرسن آف اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن. تو سب سے پہلے تو میں, کیونکہ آڈینس کی اچھی خاصی تعداد یہاں پر موجود ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ امجد ملک صاحب کے لیے بہت سی تالیاں ہونی چاہیے. اور پروگرام کا آغاز بھی کریں گے. امجد ملک صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے, ہمارے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کی طرف سے, ڈی ایم کی پوری ٹیم کی طرف سے. اور اوبیسلی ہمارے لیے تو بہت فخر کی بات ہے کہ آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. اور سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے ڈی ایم گلوبل کے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور امجد ملک کو ویلکم بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے. لیکن کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اذان بریک ہم نے لینی ہے تھوڑی دیر میں, تو ہم اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کو میں زحمت دوں گی وہ آئیں اور آپ امجد صاحب کو ویلکم بھی کریں گے اور پھر اپنی ایک چھوٹی سی جو اسپیچ ہے یا بات جو ہے آپ کے سامنے کریں گے. جب تک ہم بریک لیتے ہیں تب تک میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی, کیونکہ پروگرام لائیو جا رہا ہے ایز یوزول, جو آپ ڈی ایم کے پروگرامز دیکھتے ہیں لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے. کوشش کروں گی کہ کچھ کالرز کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا جائے, لیکن اگر آپ لوگوں کی لائن تھرو نہ ہو پائی یا آپ سے بات نہیں ہو پائی تو جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ ہماری آڈینس کی شکل میں ان سے پوچھے جائیں گے, کیونکہ یہاں پر ماشاء اللہ کافی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں. افضل خان صاحب ہیں, ممبر آف یورپین پارلیمنٹ, اور سندھو صاحب آئیں, اقبال سندھو صاحب لندن سے تشریف لائیں, ساتھ فاروق صاحب ہیں, افضل صاحب ہیں, ڈاکٹر رہوجا ہیں, اور ہمارے بہت سے ایسے مہمان موجود ہیں. یہاں پر مسرت صاحب بیٹھے ہیں, بزنس مین ہیں, ثاقب راجہ جرنلسٹ ہیں اور بڑے عرصے سے جرنلزم میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے, کام کر رہے ہیں. تو کمیونٹی کے اب وسیم الطاف خواجہ صاحب یہاں پر موجود ہیں, آپ کا شکریہ. آپ آئے. مقبول ملک صاحب آپ موجود ہیں, اور اگر کسی کا نام میں نہیں لے پا رہی تو معذرت, لیکن آپ لوگوں کو کیمرہ جو ہے وہ ہمارا دکھا رہا ہے سب کو, جتنے بھی مہمان یا اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ان کی بات اور ان کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. اس پروگرام میں ہم نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں گے, اور آپ لوگوں کی جو بھی شکایات ہیں یا آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں نہ صرف ان کو شامل کریں گے, بلکہ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات بھی کریں گے کہ کس طرح آپ لوگ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنی شکایت, آپ اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس جا سکتے ہیں, اور پھر آپ کی مدد کس طریقے سے ہوگی. اور اب میرے خیال میں امجد ملک صاحب تک رسائی آپ کی ہمارے تھرو ہو سکتی ہے, تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کی جو پرابلمز یا شکایات آج تک رہی ہیں وہ تمام شکایات جو ہیں وہ آپ کی دور ہو جائیں گی.
تو یہ تو خیر بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی. میرا خیال ہے کہ ہم بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر میں دعوت دوں گی ہمارے چیئرمین ڈی ایم کے ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کو کہ ویلکم کریں, اور جو اپنی اسپیچ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے پروگرام کا انٹروڈکشن میں نے کرا دیا تھا, لیکن جس نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے یا ابھی دیکھنا شروع کیا ان کو میں کہنا چاہوں گی بریف انٹروڈکشن کہ آج کا پروگرام اسپیشل پروگرام ہے, اور بیرسٹر امجد ملک صاحب جو کہ میرے بہت سے پروگرام ہیں ایز اے لیگل انالسٹ تشریف لاتے رہے ہیں, ان کو حکومت پاکستان ایک بڑی اہم ذمہ داری دی ہے اور ان کو چیئر پرسن بنایا ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا. اور آج یہ پروگرام میں ان کو پہنچائیں گے ہم تمام اوورسیز پاکستانی تک, اور اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں یا بات ہے وہ بھی آپ ان تک پہنچے گی. اور آج آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ او پی ایف اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا مقصد کیا ہے, اس کو بنایا کیوں گیا ہے. اور بریک سے پہلے جیسے میں نے اناؤنس کیا تھا کہ واپس آئیں گے تو ہم اپنے ڈی ایم گلوبل کے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کو میں اسٹیج پر بلاؤں گی کہ وہ تشریف لائیں اور امجد ملک صاحب کے حوالے سے اور اپنی جو بات کرنا چاہیں آپ لوگوں تک وہ آپ تک کریں. پلیز ویلکم ڈاکٹر لیاقت ملک. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گڈ ایوننگ ٹو ایوری ون. امجد صاحب ویلکم ٹو ڈی ایم, اینڈ آپ کی اپوائنٹمنٹ کا مبارک ہو آپ کو اور ساری پاکستانی کمیونٹی کو مبارک ہو. کہ امجد از مائی نیفیو, اوبیسلی یہ از میرڈ ٹو مائی نیس, سو ایک طرح میری یہ فیملی میں ہی ہے. اٹس این آنر فار دا ملک فیملی کہ بیکاز سم ون لائک امجد بینگ اپوائنٹڈ ایز اے چیئرمین آف اوورسیز فاؤنڈیشن. تو یہ ایک امجد سے بچپن سے میں ان کے جانتا ہوں. یہ فیصل آباد سے امجد ہے, اور انہوں نے یہاں آ کے اپنی لاء ڈگری ہرسویل سے کمپلیٹ کی, اور اس کے بعد ماسٹرز ڈگری, دین بیکیم اے سولسٹر, دین بیکیم اے بیرسٹر. ہی از بین اے ویری ایکٹیو سوشل ورکر اینڈ پولیٹیکل ورکر ایز ویل فار آل دا پاکستانی کمیونٹی. میں ویسے امجد صاحب کو مبارک سے دینا چاہتا ہوں اس بات میں, لیکن آئی وانٹ ٹو سی ہم ہائر دین دس بیکاز امجد از اے ویری ہارڈ ورکنگ بوائے. کالے مین کرے, میں تو اس بوائے کہتی ہوں کہ میرے بیٹے طرح آئیے تو میں اس کو امجد از اے ویری ہارڈ ورکنگ مین آپ کے سے. تو آئی وانٹ ٹو سی ہم ایز اٹارنی جنرل اور سم تھنگ لائک اس پہ پوسٹ. یہ میں دیکھتا تھا امجد کو جہاں ہائی کمشنر, کیونکہ جہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ ایمبیسی وغیرہ, کوئی اچھا جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اچھا ایسا کام نہیں کیا کہ وی کین سے کہ ہمارے لیے کوئی کام کیا. تو امجد از اے لوکل پرسن, یو نو, اینڈ ہی انڈرسٹینڈز آور پرابلمس, انڈرسٹینڈز آل دی ایشوز وی ہیو ہیئر. ہے نا, ہماری پراپرٹی میں وہاں قبضہ ہوتا ہے, ہمیں ووٹس کے رائٹ نہیں ملتے, ہمیں وہاں کام کرنے کو, یہاں کے بچے ہمارے بچے جو ہیں وہاں کی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یو کام بی ان گورنمنٹ, یو کام بھی ایسی چیزوں میں اونلی ہی انڈرسٹینڈز دس سارٹ آف پرابلم. کہ جو وہاں سے آتے ہیں ان کو ہمارے ساتھ کوئی ایسا لگن نہیں ہے کہ وہ ہماری پرابلمس انڈرسٹینڈ کرے. سو امجد از ون آف دا بیسٹ مین. یہ نہیں کہ میں گھر والوں کی تعریف کر رہا ہوں, I'm just saying this as knowing Amjad, and Amjad, everybody knows how hardworking Amjad is in the society, in the community, and everybody can see that Amjad is a man who probably will make a difference to this foundation. یہ فاؤنڈیشن ایک, میں اس فاؤنڈیشن کے پہلے بھی چیئرمین یہاں ٹی وی پہ آ چکے ہیں بڑے, ہم نے بھی ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی ابھی سے نو ٹائم, لیکن وہ فاؤنڈیشن ایک یوزلیس فاؤنڈیشن تھی میرے سامنے جو پاکستان کی فاؤنڈیشن ہے. تو اب مجھے کوئی نظر آتا کہ اینڈ آف دا ٹنل کوئی گرین لائٹ مجھے نظر آتی ہے, کوئی ہمارا اپنا ہے, ہماری بات سننے والا ہے جو اس آرگنائزیشن کو, اس فاؤنڈیشن کو آگے لے کے چلے گا. تو میری دعائیں ہیں سب کے لیے, اور امجد کہ کوئی بھی سوال ہو آپ پلیز امجد کریں.
میں ایک آپ کو پرومس کرتا ہوں, اگر آپ کا کام نہ کرے آپ اسی ٹی وی پہ بٹھا کے پوچھیں کیوں نہیں کام کیا, اینڈ آئی ول سپورٹ یو آن دیٹ. اوکے, یہ میرا وعدہ ہے. تو امجد کے دوست بیٹھے ہیں, ایم ای پیز ہیں, باقی سارے کمیونٹی لیڈرز ہیں, سب آئے ہیں, دوست ہیں. تو ایوری بڈی نوز امجد, وی آر ویل وشرز آف امجد. سو امجد پلیز ڈونٹ لیٹ اس ڈاؤن. اوکے, تھینک یو امجد, ویلکم ٹو ڈی امجد اگین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یہ جو احتساب کی بات ہے, آج کل پاکستان میں بھی احتساب کی بات بہت ہو رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے ان کا احتساب ہو نہ ہو, امجد ملک صاحب کا احتساب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. رائٹ, نام میں نے لیے تھے جی, کچھ دوستوں کے نام بھول گئی. اعجاز فضل یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ڈی ایم کے پہ آسانہ کشمیر پروگرام بھی کرتے ہیں, اور اوصاف اخبار کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ, آئی تھنک ڈیپٹی بیورو چیف ہیں جی. ہاں جی, ڈیپٹی بیورو چیف ہیں, وہ بھی یہاں موجود ہیں. سابق لارڈ میئر مانچسٹر نعیم الحسن صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتی ہوں. اور انعام الرحمان سیری صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتی ہوں. وہ بھی ہمارے اینالسٹ ہیں, اور جناب کتابیں, بڑی خطرناک ٹائٹل کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, جج اینڈ جرنل کے پتہ نہیں کتنے والیوم آ چکے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے پائپ لائن میں ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں. اچھا, اب میں دعوت دوں گی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ افضل خان صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایز ان پالیٹکس میں بہت ان کا وقت گزرا ہے, ان کی پرابلمز ان کی نظر میں کیا ہیں, اور ان کو کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ او پی ایف کے جو چیئرمین ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کی پرابلمس کو سالو کریں. سو پلیز لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویلکم افضل خان صاحب, ممبر آف یورپین پارلیمنٹ. تھینک یو سمینا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو میں بھی امجد بھائی کو مبارکباد دوں گا, اور پھر واپس تھوڑی سی گفتگو کروں گا او پی ایف کے حوالے سے بھی. میں سمجھتا ہوں موقع اچھا ہے, ابھی الیکشن ختم ہوئے ہیں, بہت سے ہمارے بہن بھائی انوالو رہے ہیں پالیٹکس میں, اور بہت سے نے کامیابی بھی کی ہے, تو ان سب کو مبارکباد, یہیں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ان کو بھی مبارک ہو. کیونکہ الٹیمیٹلی ہماری جو ضرورت یہی ہے کہ ہم جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز آباد ہیں, ہم مختلف لیول پہ پارٹیسپیٹ کریں اور پروگریس کریں, اچھے سے اچھے عہدے پہ پہنچیں. اور اس الیکشن میں جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے وہ لندن کے حوالے سے ہے, کہ وہاں لندن ورلڈ کا کیپٹل مانا جاتا ہے, ریناؤنڈ سٹی ہے, ہیوج ڈائیورسٹی ہے, اور پہلی بار ایک پاکستانی جو تھا وہاں پہ الیکشن لڑ رہا تھا. کمپین بھی ناسٹی تھی, ریسسٹ تھی, اسلاموفوبک تھی, سب کچھ دیکھنے کے میں آیا, لیکن الٹیمیٹلی اچھی خاصی اکثریت سے وہ بنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے, ڈزنٹ میٹر ہم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے. ایک تو یہ کہ میرٹ سامنے آیا ہے, ڈزنٹ میٹر کہ ڈائیورسٹی کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایتھنیسٹی کیا ہے, آپ کا فیتھ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اتنی نیگیٹیوٹی پچھلے 15 سال سے مسلمانوں کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس طرح کے پازیٹیو نیوز آنا جو ہے بہت ضروری ہے, کہ ایکچولی پوائنٹ کلیئر ہو کہ جو مسلمان ہیں یہ بھی عام دوسرے شہریوں کی طرح ہیں, جو بھی کسی کا مذہب ہو, وہاں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ ہوتے ہیں, تو اسی طرح ہمارا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایسے ہیں. تو اس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں, اور جو ہمارے فیوچر بچے ہیں ان کے حساب سے بھی کہ رول ماڈل پہ دیکھے جاتے ہیں, کہ وہ بچے ہمارے دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ ہماری کمیونٹی سے بڑھ کے اتنی اچھی پوزیشن پہ جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں. تو رول ماڈل کی بہت ویلیو ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی کے لیے. تو ہمارے لیے پرٹیکولرلی پاکستانی کمیونٹی کے لیے صادق خان کا اس طرح بننا میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے بہت اچھی نیوز ہے. واپس آتے ہیں امجد بھائی کی طرف اور او پی ایف کے بارے میں. تو امجد بھائی کو میں بھی جیسے لیاقت ملک صاحب نے کہا ہے بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں. میرا بھی تعلق جیسے ڈاکٹر صاحب کا ہے, امجد صاحب کا ہے, لیگل پروفیشن رہا ہے, تو اس لیول پہ بھی ہماری ریلیشن شپ ہے, دوستوں کے لیول پہ بھی ریلیشن شپ ہے, پولیٹیکل لیول پہ بھی ریلیشن شپ ہماری ہے. تو آل سورٹس آف تھنگس میں نے ان کو دیکھا ہے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا بھائی جو کمیٹڈ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے, ایبلٹی ہے, اس کو ایسی پوزیشن ملی ہے جس میں یہ انشاءاللہ ول میک اے ڈفرینس, جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے. تو مجھے پورا یقین ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے ہمارے لیے احتساب کرنا احسان ہے ان کے لیے.
وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کو شاید ہم احتساب نہیں کر سکتے, امجد صاحب کا کر سکیں گے, تو ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں کرنا نہیں پڑے گا. ہی از گٹ ٹریک ریکارڈ ان شاء اللہ. او پی ایف جو ہے اگین اوور دا ایئرز میں پولیٹیکل لیول پہ انوالو رہا ہوں, پاکستان بھی کئی بار گیا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے, ہمارے یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ بعد میں گفتگو بھی کریں گے, جو فارمر لارڈ میئر ہیں مانچسٹر کے, ہم نے وہاں جا کے پاکستان کے اندر بھی, اسلام آباد کے اندر بھی, کشمیر کے اندر بھی ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا ہے. ایئرپورٹس پہ مختلف لیولز پہ, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, کراچی ہو, وہاں پہ دیکھا ہے. سو آئی تھنک اوور ہول اس جرنی جو ہے وہ پروگریس کے سائڈ پہ ہے, اس موونگ. اور ہمیں میک شور یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یہ پاکستان کے بہت بڑا ایسٹ ہیں, ہر مختلف لیول پہ یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے. تو ان کی جو ضروریات ہے, ان کی جو مشکلات ہے, ان کو حل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ایز اے پاکستانی گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو. تو اگر یہ آئیں گے تو کیونکہ ان کے روٹس یہاں پہ ہیں, انہوں نے اتنا خاصا عرصہ بھی یہاں پہ گزارا ہوا ہے, تو ان سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ان کو بتانا نہیں پڑے گا, کیونکہ خود اس سب چیزوں سے گزر چکے ہیں. تو یہی وہ کوالٹی کی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے بنے گا جو کبھی یہاں اوورسی رہا ہی نہیں ہے, جو یہاں پہ برٹن کے اندر نہیں رہا, تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس لیول پہ نہیں ہوگی. تو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا پرابلی یونیک تھنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹیلنٹڈ کمیٹڈ آدمی آگے آیا ہے, اور ان کی جو ٹیم وہاں پہ ہے یقیناً وہ بھی اس طرح ابیلٹی ان کی میں ہوگی اور یہ کام کریں گے. اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اسٹیبلش ہیں تو لانگ ٹرمز کے لیے پاکستان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, ہمارے فیوچر جنریشن جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو تعلق ہے اس کو مضبوط رکھا جائے. ورنہ ٹریجڈی اس چیز کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے نسلیں آگے چلتی جاتی ہیں تو جو روٹ ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس نقطہ نظر سے آئی تھنک پاکستان کے لیے بھی اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو ضروریات ہیں, ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو مضبوط رکھنا. یہ آئی تھنک اگین امجد بھائی جو ہیں ہی از آئیڈیل, وہ سمجھتے ہیں, ینگ ہیں, یہ بھی ینگ لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں. سو آئی ایم ریئلی ہیپی, ڈیلائٹیڈ کہ جو ریشفل ہوا ہے پاکستان کے اندر, اور جو ان امجد بھائی کی طرح کے لوگ ابیلٹی والے آگے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ہم جو اوورسیز پاکستانی آباد ہیں ہمارے لیے بھی بہتر ہے. تو ہماری نیک تمنا دعائیں امجد صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ افضل خان صاحب, انہوں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ خود ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں تو آپ کو ان کی پرابلمز پوچھنی نہیں پڑتی, اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسائل کیا ہیں. آئی ایم ڈیلائٹڈ کہ ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی مانچسٹر ساجد قاضی صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں, تو بغیر وقت ضائع کیے میں ان کو دعوت دوں گی کہ پلیز تشریف لائیں, اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن امجد ملک کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں. ساجد قاضی صاحب. بہت شکریہ سمینہ خان. پہلے تو یہ بتائیے کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے تاکہ میں اس کے مطابق بات کروں. 2 منٹ, 1 منٹ, نہیں 2-3 منٹ. اچھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈی ایم ڈیجیٹل کا, ملک صاحب کا, آپ کا, کہ آپ نے میرا خیال ہے بڑے شارٹ نوٹس پہ یہ پروگرام ارینج کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اتنے کم وقت میں اتنا اچھا آڈینس آپ نے یہاں مینیج کر لیا. یہ اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ ملک صاحب کی کتنی آؤٹ ریچ ہے, اور امجد ملک صاحب خود کتنے اچھے انسان ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی سلیکٹ کمیونٹی ماشاءاللہ یہاں نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں ایک چیز ری انفورس کروں کہ گورنمنٹ آف پاکستان, حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو کلیشے لگے گا کیونکہ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے, لیکن میں اپنے دل سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ٹیکس پیئرس کی منی سے یہاں آپ کی خدمت کے لیے پچھلے 3.25 سال سے ہوں. میرے جیسے 23-24 اور کمیونٹی ویلفیئر اٹیشیز پوری دنیا میں ان مشنز میں خدمات انجام دے رہے ہیں جہاں اوورسیز پاکستانیز کی کچھ مخصوص تعداد رہتی ہے. وہ زیادہ مڈل ایسٹ میں ہیں, لیکن الحمدللہ یورپ میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں بھی CWO کے آفیسز ہیں. تو اور اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ 80 سے زیادہ ہمارے اوورسیز مشنز ہیں جن کا بنیادی مقصد جہاں جہاں پاکستانی بہن بھائی بیٹھے ہیں, جن حالات میں بھی بیٹھے ہیں, ان کی خدمت کرنا ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے.
دوسرا رہا سوال کہ اس آؤٹ ریچ کو کیسے افیکٹو بنایا جائے، کیونکہ دیکھیں اوورسیز پوری دنیا کا جو ڈائسپورا ہے، چاہے وہ چائنیز ہیں، چاہے وہ انڈینز ہیں، چاہے وہ یہاں سے گئے ہوئے امریکنز ہیں، چاہے وہ آئرلینڈ سے گئے، چاہے وہ اٹلی سے گئے، چاہے وہ یورپ سے کسی ملک سے گئے، وہ اپنی روٹس پہ پرائڈ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے ایڈاپٹیڈ کنٹری میں محنت کر کے اپنا مقام بناتے ہیں تو اپنے پرانے کنٹری کے لیے بھی عزت اور افتخار کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک مصممہ حقیقت ہے کہ اوورسیز کوئی بھی ہوں، کوئی بھی ڈائسپورا ہو، اس کی سپلٹ آئیڈینٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. تو حکومت پاکستان کو اس کا ادراک ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے، کوئی حکومت ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت ہو، اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ ہم اپنے تئیں اپنے جیسے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، جن حالات میں بھی آپ کا ملک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کو اچھی سروس دیں، ان کو اونرشپ دیں، اور اس کے بدلے میں جتنا پیار آپ لوگ دیتے ہیں، خیر اگر ہم وہ نہ بھی کریں، ہم سے شاید شکایتیں زیادہ ہیں آپ لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی انکنڈیشنل لو اور انکنڈیشنل پیار ہے اپنے ملک کے لیے، جس کو شاید میں الفاظ میں وہ نہیں کر سکتا. تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو امجد بھائی کی جو سلیکشن کہہ لیں یا جو ان کی چوائس ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو اوورسیز میں بھی کامیاب ہیں اور جن کا پاکستان کے ساتھ لنک بھی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بے شمار ہمارے ایسے ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، کئی ایسے QCs ہیں امجد بھائی جو یہاں بہت کامیاب ہیں، لیکن شاید وہ پاکستان کے لیے انفارچونیٹلی اتنے یوزفل نہیں ہیں. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کی اپنی پروفیشنل کمٹمنٹس، ان کے اپنے یہاں کے چیلنجز اتنے ہیں کہ اللہ ان کو اور بھی ترقی تے اور بھی خوش رکھے. لیکن آپ ان چند اوورسیز پاکستانیز میں ہیں جو یہاں بھی کامیاب ہیں، اور آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی پاکستان کے لیے بھی اویلیبل ہے. تو یہ پاکستان گورنمنٹ کا ایک اچھا ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ ذمہ داری دی، اور ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ امجد بھائی اگر آپ اپنی ساری توجہ یہاں رکھتے تو آج شاید روچڈیل کی بجائے آپ کے شاید 3-4 لیڈنگ کنٹریز سٹیز میں آپ کے لاء کے آفیسز ہوتے. لیکن آپ نے کہا کہ مطلب اتنا کچھ ہی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے اور آگے لے کے جانے کے لیے، کوئی شراؤڈ کے اندر پاکٹس نہیں ہوتی. تو میں نے اپنی زندگی کو پرائیورٹائز کیا ہوا ہے کہ کتنا اپنی فیملی کے لیے، کتنا کمیونٹی کے لیے، کتنا پاکستان کے لیے، کتنا انگلینڈ کے لیے، اور کتنا میرے اپنے کیریئر کے لیے ہے. تو یہ بات مجھے اچھی لگی. تو اس لیے یہ، اور ایک اور اچھی بات جو آپ جیسے پروفیشنل، کل افضل خان صاحب کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی تھی کمیونٹی سینٹر میں، امیگرینٹ بک کی وہ ایک ایونٹ تھا، تو اس میں صادق خان کا ذکر ہوا، افضل خان کا ذکر ہوا. تو مجھے جب تقریر کا موقع ملا تو میں چونکہ آخر میں بولا تو میں نے صرف ایک بات کی، میں نے کہا افضل خان میں اور صادق خان میں 2-3 چیزیں کامن ہیں. ایک وہ خان ہیں، ایک بس ڈرائیور کی حیثیت سے، ایک خود بس ڈرائیور رہے، ایک کے فادر بس ڈرائیور تھے، اور تیسری چیز ان میں ہے کامن جو کہ ان کا لاء کا بیک گراؤنڈ ہے. وہ بھی لائر ہیں، ہیومن رائٹس میں نام کمایا. افضل بھائی نے بھی لاء میں اپنا نام کمایا، امجد بھائی آپ نے بھی لاء میں نام کمایا. تو ہماری کمیونٹی اگر اپنے پروفیشنز میں نام کمائے گی، آپ اگر لاء میں پریکٹس نہ کرتے، لاء میں ٹرین نہ ہوتے، تو شاید آپ پاکستان کے لیے اتنے افیکٹو نہ ہو پاتے. اور یہ جو آپ کی موجودہ اسائنمنٹ ہے، اس میں بھی آپ کو آپ کی لاء کی ٹریننگ، جو نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بھی ہے بلکہ یہاں بھی ہے، وہ بہت کام آئے گی. کیونکہ ہمارے 90% ایشوز ہی پاکستانیوں کے لاء کے ہیں. زمینوں کے جھگڑے ہیں اور لیٹیگیشن کے ایشوز ہیں، وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ نے سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کام کیا ہوا ہے، آپ کو پاکستان کے لیگل ٹیئرز کا پتہ ہے، چیلنجز کا پتہ ہے، ایشوز کا پتہ ہے. آپ انتہائی فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں اکراس دی 2 کنٹریز. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مستحسن ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا، آپ کی اپوائنٹمنٹ، اور یہ اور آپ کے اندر ماشاءاللہ وہ تمام کوالٹیز ہیں، درد دل بھی ہے، پبلک کو آپ اویلیبل بھی ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے کیا سیاسی عزائم ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن سو فار 3.25 سال سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے چونکہ میرا آپ کا تعلق 20 سال پرانا ہے، کوئی ایسی مجھے تو صرف بے لوثیت نظر آتی ہے جو حقیقت ہے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، تاکہ آپ اپنے، اور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. میرا ٹائم یہاں تقریباً اب اینڈ ہوا چاہتا ہے، لیکن میں نے جو کچھ یہاں سیکھا کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، ان کے ایشوز کو سمجھ کے، اسٹارنووے سے لے کے ڈیپ ڈاؤن ساؤتھ تک، میں جتنا ایشوز کو دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اگر وہاں کسی بھی کیپیسٹی میں میں آپ کو ہیلپ کر پایا، یا آپ کو میں کوئی چیزیں آپ سے شیئر کر پایا، اور مل جل کے ہم نے، کیونکہ دیکھیں ایک انڈیویجول کچھ بھی نہیں ہے جب تک ایک ٹیم نہ ہو، جب تک ایک انسٹیٹیوشنل اسپرٹ نہ ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل سپورٹ نہ ہو. تو ماشاء اللہ اس وقت پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے، اس وقت ایک ٹیم بھی مجھے اچھی بنتی نظر آ رہی ہے، اور ہم مطلب ایکسپیرینس لوگ ہیں، اور یہاں ایک اچھا انیبلنگ انوائرمنٹ ہے کہ جو لوگوں کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے، لوگ اس چیز کو کریڈیبل اور سیریس لے رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس چیز پہ اسٹرانگلی کمیٹڈ ہے کہ انہوں نے اچھی چوائسیز کرنی ہے سلیکشن میں، اور اچھے لوگوں کو موقع دینا ہے. اور پھر آخری بات کہ وہاں آپ کا ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے جس کے تحت آپ کام کریں گے. آپ کے لیے کوئی اسپیشل سیل کریٹ نہیں کیا گیا، کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا باڈی نہیں ہے. ایک اسٹیبلشڈ انڈر دی لا ایک ادارہ ہے جو ایک سیٹ اپ میں انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں کام کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ایک ڈیسیجن ہے، اور یہ بہت اچھا انوائرمنٹ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت طاقت دے، اور بس اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ ساجد قاضی. آپ نے کہا کہ آپ کا وقت بھی اب یہاں پہ تھوڑا رہ گیا ہے، واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے، لیکن آج آن ایئر ہیں تو میں کہنا چاہوں گی کہ ظاہر کونسلر سے تعلق ہو آپ کا اور لوگوں کو شکایت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن میں اس چیز کو آئی کین کنفیس اینڈ آئی کین وٹنس کہ کسی کا بھی پرابلم، کیونکہ مجھے کبھی ذاتی ضرورت نہیں پڑی، لیکن لوگوں کے لیے جب بھی ان کو اپروچ کیا ہے انہوں نے ہمیشہ سب کی مدد کی ہے، اور کسی سے کبھی یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کا کام نہیں ہوا. سو یہ آپ کی کریڈٹ بات جاتی ہے ساجد قاضی. تھینک یو ویری مچ. آپ کی سپورٹ اور آپ نے جس طریقے سے یہ کام کیا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سو تھینک یو ویری مچ. وقت ہے جی بریک کا. بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر میں یہاں پر بلاؤں گی چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن امجد ملک صاحب کو. ان سے تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد کیونکہ میں نے کہا نا احتساب شروع ہو چکا ہے ان کا، تو کوشچن آنسر سیشن ہوگا. جو ہمارے آڈینس یہاں بیٹھے ہیں ان سے سوال بھی کریں گے، اور جو اپنے مسائل ہیں وہ بھی ان تک پہنچائیں گے. لیکن پہلے لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب بغیر کسی مزید تاخیر کے، کیونکہ آڈینس بھی ہمارے پاس ہیں اور ان سے بھی ہم نے فردن سب سے بات کرنی ہے، تو میں بغیر وقت ضائع کیے اب ریکویسٹ کروں گی چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن امجد ملک صاحب سے کہ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پہ تشریف لائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ایک دفعہ پھر
ڈی ایم کے توسط سے آپ سب لوگوں کے پاس موجود ہوں. آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے یو کے اینڈ یورپ سے آپ میں سے نمائندہ جو ہے پہلے تو بورڈ کے اوپر مقرر کیا ہے اینڈ لیٹر آن 26 اپریل کو بورڈ نے یونینیمسلی چیئرمین شپ بھی جو ہے دی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک کامیابی ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے کارپوریٹ گورننس رول چینج ہونے کی وجہ سے ایک تارک وطن ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا چیئرمین بنا ہے. اس سے پہلے فیڈرل منسٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی قانون کے تحت اس کے آٹومیٹکلی چیئرمین ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کے وزڈم کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ ایک برج ہے جی جو ہم بن سکتے ہیں. لوگوں کی بڑی شکایات رہی ہیں. میں ڈی ایم کی خاص طور پر ڈاکٹر ملک صاحب کی اس سے بھی زیادہ جو ہے تعریف بھی کروں گا, شکر گزار بھی ہوں. سمینہ خان ہے کین بیئر وٹنس. ہم کو تقریباً 2001 سے مختلف پروگراموں میں اینولی پروگراموں میں وکلا کے پروگراموں میں یا ڈسٹنگوشڈ گیسٹ جو یہاں آتے تھے ان کو یہاں بلا کے اپنے مسائل ان کے گوش گزار کرتے رہے ہیں. بڑا عرصہ ہے 15 سال. یہاں علی احمد کرد صاحب آئے ہیں, جسٹس جیلانی صاحب آئے ہیں, نعیم حسین چٹھا صاحب آئے ہیں سینیٹر جو اوورسیز کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ سینٹ کی کمیٹی کے چیئرمین کے, طارق عظیم صاحب آئے, اور وکلا پنجاب بار کونسل کے تقریباً ہر سال وفد آتے رہے ہیں. اور اس پہ مینلی ہم 4 یا 5 چیزوں کے اوپر ہمیشہ ان سے جو یادداشت ان کو یا پیش کرتے تھے یا ان کو ہم پلیڈ کرتے تھے, تو اس میں 4-5 چیزیں ہمیشہ شامل ہوتی تھیں کہ جی ہمارے قبضوں کا پرابلم ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں ایئرپورٹ سے یا واپس آتے ہیں تو امیج وہ ایک اچھا تاثر نہیں لے کے آتے. ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہماری جائیدادوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. ہم پلاٹ خریدتے ہیں, پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے. یا ہم سکلز اپنی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنا نام بنایا ہے, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم وکیل ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم پولیٹیشین ہیں, ہم پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ موٹے موٹے جو مسائل ہیں جو ہم تقریباً تمام ہی اکابرین جو آتے تھے ان کے گوش گزار کرتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گلے میں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ذمہ داری آپ ہی کو دے دی کہ اب آپ ہی آئیں اور اس مسئلے کا ونس فار آل سلوشن نکالیں اور ہماری مدد کریں. اور ہمیں کسی ہیزیٹیشن کے بغیر یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بارے میں ہے. آپ کنزیومر ہیں, آپ اس سروس کو استعمال کرتے ہیں, آپ کے بارے میں یہ سروس ہے, آپ کے پیسوں سے یہ بنائی گئی سروس ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے اور اس میں اگر ہم 2-3 سالوں میں کوئی بہتری لا سکیں گے, ظاہر ہے کمپلیٹ جو سیٹسفیکشن ہے وہ کبھی بھی کسی بھی سروس میں نہیں ہوتی. اٹ از این ایوالونگ اسٹف اینڈ ہمیشہ اس میں بہتری کی گنجائش رہتی. آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش رہے گی. چیئرمین از ایکسیسیبل, چیئرمین از فرام یو اینڈ اکاؤنٹیبل ٹو یو. آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں اینڈ آئی ول میک شیور کہ آئی ول ہولڈ ادر پیپل اکاؤنٹیبل. میں جی تھوڑا سا او پی ایف کے بارے میں بتاؤں گا. او پی ایف جو ہے 1979 سے قائم ایک پبلک سیکٹر کمپنی ہے جس طرح پی آئی اے ہے. اس کا ایک چیئرمین ہے, پہلے تو وزیر تھے, اب ہم ہیں اس کے چیئرمین. اس کے نیچے ایک بہت بڑا بورڈ ہے, 12 رکنی بورڈ ہے جس میں 6 کے قریب جو ہیں فیڈرل سیکرٹریز ہیں, گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, ایم ڈی او پی ایف ہے, سیکرٹری او پی ایف اوورسیز وزارت کا سیکرٹری ہے, اور 6 لوگ جو ہیں وزیر اعظم نے پوری دنیا سے یا تجربے کو پورے صوبوں میں سے لیا ہے, جس میں امریکہ سے خالد شہین صاحب ہیں, دبئی سے نور الحسن صاحب ہیں, نور الحسن تنویر صاحب ہیں, جو سندھ سے نثار صدیقی صاحب ہیں, آئی بی اے میں وہ انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں زبیر عمر صاحب وزیر, ان کو بھی ممبر لگایا ہے. فارمر فیڈرل
فائنانس جو سیکرٹری ہیں صاحبزادہ سعید احمد صاحب, ان کو لگایا ہے. دوسری ریاستوں سے, رشیا سے جہانگیر مناز صاحب کو ممبر لگایا ہے. تو یہ 6 کے قریب جو ہے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو باہر کی دنیا کا تجربہ لے کے آتے ہیں. سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری کامرس, فورن سیکرٹری, اوورسیز کے سیکرٹری اینڈ MD OPF, وہ گورنمنٹ کا تجربہ لے کے آتے ہیں. اور یہ لوگ بورڈ جو ہے پورا OPF چلاتا ہے. بورڈ از آل ان آل کہ OPF جو ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے معاملات دیکھے. OPF کرتی کیا ہے؟ OPF کا کام ہے آپ لوگوں کی ویلفیئر کو دیکھنا, اس کے لیے جو منصوبہ جات ہیں ان کو بنانا, اس کی تکمیل کرنا, اس کو مانیٹر کرنا, اور جو آپ کے لیے ایجوکیشن, فورن ایکسچینج, گریونسز پروسیجر, یا آپ جو کچھ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کے جو گھر والے ہیں, اگر لیٹ سے آپ تو برطانیہ اور امریکہ میں ہیں, لکی لوگ ہیں جو گلف میں کام کرتے ہیں, ان کی فیملیز پیچھے بیک ہوم رہتی ہیں, تو ان کی فیملی کی نگہداشت کے لیے, ان کے طالب علموں کی اسکولوں میں جو ہے جگہ کے لیے, ہاسپٹل ان کے لیے, تو یہ طرح طرح کے ہاؤسنگ, میڈیکل, ایجوکیشن منصوبے جو ہے OPF کرتی ہے. OPF کا بجٹ جو ہے اراؤنڈ 3000 ملین روپیز ہے فار اے ایئر, اور اتنا ہی وہ خرچ بھی لیتے ہیں. سیورل جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹس اب تک وہ کر چکے ہیں, کو اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے 4000 کے قریب وہ مکان بنا کے دے بھی چکے ہیں اوورسیز کو. 400-500 کمرشل پلاٹس دے چکے ہیں. ان کا ایک ویلفیئر ونگ ہے جو کمپلینٹس, ڈائریکٹ کمپلینٹس آپ کو ڈیل کرتا ہے. وی آر لکی کہ اب تو پنجاب میں ایک کمیشن بن گیا جس کی میکنگ میں میں نے بڑا جو لیجسلیشن میں بڑا رول پلے کیا ہے. میں ابھی بھی ان کے بورڈ پہ ہوں, لیکن چلو پنجاب کی حد تک ایک رول ماڈل آفس بن گیا ہے. لیکن ہیریڈیٹری پہلے صرف OPF ہوتی تھی کہ ساجد قاضی صاحب کے پاس آپ درخواست لے کے جاتے تھے, یہ OPF کو لکھتے تھے, دین OPF یوز ٹو رائٹ ادر چینلز اور ادر چیف سیکرٹریز کو تاکہ ان کے کام ہو. کوئی 18,000 کے قریب وہ شکایتیں اب تک دیکھ چکے ہیں. 17,000 کے قریب شکایات جو ہیں سیٹل ہو چکی ہیں یا ڈسپوز آف ہو چکی ہیں. ان کی کالونیاں, ڈفرنٹ کالونیاں, گجرات, لاڑکانہ, دادو, پشاور جو ہے روات بن چکی ہیں. ایک زون 5 کی کالونی ہے جس پہ اوپر UK کے لوگوں نے پلاٹ خریدے تھے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس کے اوپر ایک انکوائری چل رہی ہے. لیکن اوور آل کافی ساری کالونیاں جو ہیں, کچھ 9603 جو ریزیڈینشل پلاٹ جو ہیں وہ دے چکے ہیں. 2 ہاسپٹل ہیں ان کے, میرپور میں ان کا ہاسپٹل ہے, ڈیرہ غازی خان میں ان کا ہاسپٹل ہے. کوئی 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں آئی کلینک سے فیض یاب ہو چکے ہیں, کوئی آپریٹ ہو چکے ہیں, کوئی 19,994 لوگ جن کا ان ہسپتالوں سے آپریشن ہوا ہے. بہت سارا فنڈ جو ہے وہ آپ لوگ جنریٹ کرتے ہیں, جو سٹیمپ لگوا کے جاتے ہیں, اس کی 2,000 پاؤنڈ روپے فیس ہے. جو یہ جو لوگ گلف میں کام کے لیے جاتے ہیں, وہ جو پیسے سٹیمپ سے آتے ہیں وہ بہت بڑا ریونیو ہے. کچھ ریونیو جو کالونیاں بنتی ہیں اس سے آتا ہے, لیکن بہت زیادہ فنڈ جو آپ ملک سے باہر کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ جو پیسے گورنمنٹ کو دیتے ہیں اس سے یہ OPF چلتی ہے. OPF کے اس کے علاوہ ممبرشپ کارڈ ہے, اس کے اوپر ابھی کافی کام ہونا باقی ہے. میں سمجھتا ہوں نائکوپ ہولڈرز جو ہیں تمام ہی OPF کے ممبر ہونے چاہیے ان جنرل ان پالیسی, لیکن ابھی تک ممبرشپ ان کا کارڈ ہے جس میں طرح طرح کی ریمیٹنس کی سہولیات ہیں, کیونکہ گلف میں رہنے والے لوگ جو ہیں پیسوں کی ترسیل کے معاملے میں ٹچی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے گھریلو اخراجات پیچھے چلتے ہیں. تو وہ ریمیٹنس کارڈ جو ہیں ان کو, گولڈ کارڈ ان کو جو ہے ہیلپ دیتے ہیں. یہ ہے جی اس کی تھوڑی سی بریف آؤٹ لائن. OPF کے تقریباً تمام ایئرپورٹس کے اوپر ان کے ڈیسک ہیں, ان کے اوپر میننگ میں لوگوں کے ہونے کے اوپر متضاد رائے ہے. لیکن اب جب کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایکسس ہے, تو میں چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ایئرپورٹ اتریں یا ایئرپورٹ سے جائیں ادھر آئیں تو ضرور OPF کا ڈیسک دیکھیں اور ضرور اس کو کوشش کریں ایکسس کرنے کی. اب آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں فون کی, آئی فون کی, تھوڑی سی ویڈیو بنائیں تاکہ پتہ لگے کہ آپ نے وزٹ کیا ہے, اور دیکھیں, ان سے پوچھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کے لیے وہاں مقرر کیے گئے ہیں, کہ ان کی کوالٹی آف کسٹمر سروس کیا ہے, یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں, یا بندہ کو موجود بھی تھا یا نہیں. تو میرے خیال میں تمام ایئرپورٹ کے اوپر OPF کے جو ہے ڈیسک ہے. فیڈرل امبیوڈسمنٹ کی زیادہ توجہ کی وجہ سے انہوں نے 1 ونڈو شاپ بنا دی. اب کافی سارے ڈپارٹمنٹ کے نمائندے اس ڈیسک کے اوپر موجود ہوتے ہیں, تو اس کو ضرور ایکسس کریں.
اس کے علاوہ تقریباً تمام صوبوں میں OPF کے آفیسز ہیں، کراچی، کوئٹہ، پشاور، پنجاب، میرپور، ان میں ان کے دفاتر ہیں، اور ان کا لنک تمام، جیسا قائد صاحب نے کہا، ویلفیئر اتاشیز کے ذریعے تمام جو ہے ملکوں سے لنک ہے جہاں بہت زیادہ تعداد میں تارکین وطن موجود ہیں۔ بہت زیادہ ایشوز نکلیں گے کیونکہ ظاہر ہے پہلی دفعہ کنزیومر میں سے کوئی آدمی جا کے چیئر کرے گا، تو اب 8 ملین لوگوں کی آواز وہاں جائے گی، تو آپ لوگوں کی OPF کے بارے میں کوئی رائے ہوگی، آپ کا کوئی تجربہ ہوگا۔ اب وہ تجربہ جب شیئر ہوگا تو اب آپ کی جو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ جو رائے ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو ادارہ جاتی شکل اس کی بن رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ اس کا فیڈ بیک، پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اور فیڈ بیک ہوگا، اور آئی ایشور یو کہ یہ میں اس کو خالی نہیں جانے دوں گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ یہ ادارہ جاتی شکل فردر اس میں بڑھاوا ہو، کہ ہم برج بنے اور ایڈوائزری کاؤنسلز کے ذریعے آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ آواز مؤثر انداز میں آگے آئے۔ میں نے جیسے ہی یہ جو اسائنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کیا، یا جب پہلا میں بورڈ کے ممبر کے طور پہ گیا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی اوور ویلمنگ سپورٹ اور جو ہے اپریسیٹ یا رسپیکٹ دیں گے۔ تو جیسے ہی انہوں نے مجھے یونینیمسلی چیئر منتخب کیا، اور ٹھیک گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد جو میٹنگ ختم ہوئی، تو پہلا جو انٹرویو انہوں نے خود ہی کیا، ان کا اپنا ایک دیار وطن رسالہ ہے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے کیونکہ 15 سال سے ہم یہ بات ریٹرک بار بار کر رہے تھے، تو انہوں نے جب پہلا سوال کیا کہ جی آپ کیا کریں گے، تو وہ جو 15 سال کی ریہرسل تھی اس میں صرف 5 پوائنٹ میرے ذہن میں آئے کہ جی میں سرخ فیتے کا خاتمہ کروں گا، کہ تارکین وطن اور 200 ملین پاکستانیوں کے درمیان میں جو حائل رکاوٹ ہے، یا جو آپ کے بارے میں پاکستان میں جو ایک تاثر ہے، میں اس سرخ فیتے کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا، کہ تاکہ آپ کو پاکستانی سمجھا جائے اور آپ پاکستانیوں کے طور پہ وہاں اپنا کردار ادا کر سکیں، تاکہ میں برج بنوں آپ میں اور پاکستان میں۔ دوسرا، امیج، آپ کے بچے پاکستان جاتے ہیں، فیڈ بیک لے کے آتے ہیں، آپ لے کے جاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ میں اپنے بچے کو جب 95 سے لے کر آج تک تقریباً جو سیونگ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سالانہ پاکستان لے کے جاتا رہا ہوں، تاکہ وہ اپنے ملک سے، اپنی شناخت سے، اپنی روٹ سے جو ہے رابطہ قائم رکھے۔ تو یہ جو امیج ہے، یہ امیج بڑھانا جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی OPF کا کام ہے۔ سو ہمارا کردار ہوگا اس میں آپ لوگوں کا، 8 ملین لوگوں کا، اور ہمارا ایز بورڈ اینڈ چیئرمین، کہ ہم اس امیج کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارا بچہ جب ایئرپورٹ جائے یا واپس آئے، تھانے میں جائے، کوئی رپورٹ کروانے جائے، کوئی ایکسس کرے، ہاسپٹل کا وزٹ کرے، اسکول میں جائے، کالجز میں جائے، تو ایک اچھا ہیلدی فیڈ بیک لے کے آئے۔ پاکستان کے امیج کو بڑھانے کے لیے بڑے بھی کردار ادا کریں اور ہم بھی کردار ادا کریں، اور جو اہل اقتدار ہیں وہ بھی کردار ادا کریں، تاکہ یہ لوگ مثلاً 2500 کے قریب ملازمین جو ہیں OPF کے، اور جو باقی اوورسیز کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سروسز کو بہتر کریں، تاکہ امیج جو ہے پاکستان کا بہتر آئے۔ ہمارے بچے پاکستان میں جائیں اور جب واپس آئیں تو کھلکھلاتے ہوئے آئیں، اور اس ایکسپیرینس کو انجوائے کریں، اور آ کے اپنی گڈ پریکٹس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بات چل رہی ہے کہ ہم جو رکا ہوا ایکسچینج پروگرام ہے بچوں کا پاکستان میں جانے کا، کہ ہم اس کو بھی ریوائیو کریں، تاکہ آپ کے بچے ایجوکیشن وزٹ کے اوپر پاکستان جائیں اور گڈ فیڈ بیک لے کے آئیں اور بتائیں کہ انہوں نے کیسے انجوائے کیا۔ تیسرا پوائنٹ ہوگا سروسز میں بہتری۔ ہم ایکسس کرتے ہیں ایمبیسی کو، وہاں سروس، ایئرپورٹ کو، PIA کو، نادرا یا پاسپورٹ فیسلٹی کو، اور ایک رائے قائم کرتے ہیں، یا فون کرتے ہیں ایمبیسی کو یا کسی ڈپارٹمنٹ کو اور ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان سروسز کی بہتری میں ہم کوشش کریں گے کہ بڑھاؤ آئے، بہتری آئے، اور آپ لوگ اپنا فیڈ بیک شیئر کریں۔ اور میری فارن منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی OPF کے اجلاس سے پہلے، اور ان سے ہم نے یہی بات کی ہے کہ کمپلینٹ سسٹم جو ہے، کمپلینٹ لینا یا آنا، اس کو برا نہ سمجھا جائے، انکریج کیا جائے ایمبیسیوں کو، انکریج کیا جائے تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ کمپلینٹ کے ڈبے موجود ہونے چاہیے، اور کمپلینٹ جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ شو ہوگا کہ آپ کا اس سروس میں انٹرسٹ ہے۔ آگے مسئلہ آتا ہے کہ آپ کمپلینٹ کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ جتنا اچھا ہینڈلنگ کا نظام ہوگا
اتنا اچھا آپ کا پروسیس جو ہے یہ فیڈ بیک دے گا, بہتری میں جو رکاوٹیں ہیں دور کرے گا اور سروس کو بہتر کرنے میں مدد دے گا. جیسے میں نے پہلے کہا, فل سیٹسفیکشن کبھی نہیں ہوتی, لیکن پارشل اور ہاف سکسیس اس میں ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی بہتری لانے میں کوئی اپنا کردار ادا کیا ہے. اگلا ہے انویسٹمنٹ. ہم سرمایہ کاری, آپ کے پیسے ہی نہیں, آپ کی سکل, آپ کا تجربہ پاکستان میں چاہیں گے کہ اس کا کوئی موڈیلٹیز ہوں کہ آپ جا کے بے خطر بے خوف اس کو لے کے جا سکیں. آخری پوائنٹ اکاؤنٹیبلٹی, کہ ہم جو لوگ او پی ایف میں بیٹھے ہیں, جو نیچے کام کر رہے ہیں, ان کو آپ کے سامنے پیش کریں, ہم آپ کے سامنے پیش ہوں. آج کی یہ ایکسرسائز اسی اکاؤنٹیبلٹی کا حصہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں, شروع کرتے وقت بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں. مینلی اس پروگرام کا مین حصہ سوال جواب ہے, تاکہ ہم آپ کے سوال جواب سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہتری پیدا ہوگی, آپ کی آرا, آپ کی تجربات اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آخر میں آخری جو ہے ختم کرنے سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں اپنی فیملی کا, ڈاکٹر ملک صاحب کا, تمام فیملی یہاں موجود ہے, غفور صاحب ہیں, مقبول صاحب ہیں, منظور صاحب ہیں, حمزہ ہے, اور یہ سب لوگ جو ہیں ان کی کاوشیں ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کافی سیکھا ہے ہم نے, اور ان سب کا میں مشکور ہوں. ڈی ایم کا خاص طور پر آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ وقت دیا ہے, اور کوشش کی ہے میں نے کہ ہم پرپزفلی ایک میننگ فل اور ایک پرپزفل ایکسرسائز کریں, جس سے آپ لوگوں کے مسائل کے حل میں چاہے پاکستان کے مسئلے ہوں چاہے اوورسیز کے مسئلے ہوں, اس میں کوئی بہتری آ سکے. آئی ول لک فارورڈ ورکنگ ود یو. آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو ایک بڑے پالیسی ساز ادارے میں آپ کو وائس ملی ہے. آپ اس وائس کا بھرپور استعمال کریں, ہیزیٹیٹ نہ کریں, لکھنے میں ہیزیٹیٹ نہ کریں, قاضی صاحب کو بتانے میں ہیزیٹیٹ نہ کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے, کیا برا لگ رہا ہے, اور کیا اچھا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے پاکستان میں سروسز کی بہتری کے لیے کام کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی امجد ملک صاحب, آپ نے جیسے خود ہی فرمایا کہ احتساب شروع ہو چکا ہے تو کوشچن آنسر سیشن ہے. ظاہر لوگوں کو بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں, اور آج جو میری یہاں آڈینس موجود ہے, میں نے ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا ہے جو اوورسیز پاکستانیز کی آواز ہیں, اور ان کی طرف سے ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں, کسی نہ کسی شعبے میں لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو میں اجازت آپ کے پاس آؤں گی, لیکن میرے گیسٹ ہیں جنہوں نے جانا ہے, تو میں چاہوں گی پہلے ان کو میں موقع دوں. محمد افضل صاحب ہیں اور کنزرویٹو پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کو اگر مائک دے دیں تاکہ یہ اپنا سوال کریں, اور پھر انہوں نے تشریف لے جانی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام اور ڈیزگنیشن ضرور بتائیے گا, اور ایریا, تاکہ امجد ملک صاحب نوٹس بھی بنائیں گے اور میں بھی, اور کیا کامنٹ کریں گے آپ, سجیشن کیا ہوگی, اور ایشو کس ایشو پہ بات کریں گے آپ. It's Mohammed Afzal, Director Conservative Friends of Pakistan, former parliamentarian for Manchester. My question, Honourable Amjad Malik Saab, is that the performance level on the overseas Pakistani Foundation, we've heard a lot of stories respectfully. We need to see results now. And I am very keen to see bridges between the overseas Pakistani Foundation and the British Pakistani community. The honourable guest, we actually hold 1.3 million British Pakistani in this country, and we need to create a bridge here. The old tradition saying, if you work as a team, the goals get scored. On a political agenda, I want to see progress across party and good representation in the parliament. Finally, my congratulations to Sadiq Khan for the Mayors. Thank you. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو محمد افضل صاحب. اچھا, میں 3 سوال لوں گی, اور تیسرا سوال میں آپ سے لوں گی. اجازت, پہلے میں خاتون بیٹھی ہیں, اور مجھے اچھا لگا کہ آج کم از کم 3 خواتین موجود ہیں ہمارے فنکشن میں. عام طور پر آپ مانچسٹر میں کہیں چلے جائیں تو خواتین کبھی کبھی نظر آتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گی, ہنا ملک بیٹھی ہیں, پی ایم ایل این یو کے کی جنرل سیکرٹری ہیں ویمن ونگ کی, اور سی ای او ہیں وائس آف ویمن سوسائٹی, وائس پریزیڈنٹ ہیں آل راوین یونین یو کے کی. ہنا, آپ کا کوشچن کیا ہے, وہ ود نیم, ڈیزگنیشن, ایریا, اینڈ دین یور کامنٹ اینڈ سجیشن از ویل پلیز. اوکے, ہنا ملک, آپ نے میرے تعارف تو کرا دیا ہے. بگ ایڈوکیٹ آف ویمن امپاورمنٹ, اسی حوالے سے آپ سے بات کروں گی, سوال کروں گی امجد صاحب.
This Overseas Pakistan Foundation, what strategic plans have you put in place for the empowerment of women in Pakistan, and obviously women relating as overseas as well, and specific issues like forced marriages, domestic violence, and family issues? میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ how you will be supporting women in this role that you've got. Thank you Hina, thank you very much. اعجاز فضل. تھینک یو. سب سے پہلے تو امجد ملک صاحب آپ کو بہت مبارک. میرے وہ سوال ہیں جو تارکین وطن کے سوال ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ آفیشیلی جو او پی ایف ہے اس کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد کیا ہے. ایک دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سے منصوبوں کا ذکر کیا ہے پاکستان کے مختلف صوبوں میں, پاکستان کے مختلف شہروں میں, آزاد کشمیر میں. او پی ایف نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کسی دور میں گھر بنانے کا, اور یہ اٹریکٹ کیا تھا تارکین وطن کو. انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں کوئی ایسی منصوبہ اس طرح سے پروان نہیں چڑھ سکا او پی ایف کا کہ وہ گھر لوگوں کو مل سکتے. وہ مثالی منصوبہ ہوتا, کوئی ایسا سٹی ہوتی, ایسا شہر ہوتا کہ وہ تارکین وطن کو بتایا جاتا کہ یہ پروجیکٹ ہے او پی ایف نے جو کمپلیٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شروع ہوئی ہیں اور تارکین وطن کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے پلاٹوں کے نام کے اوپر. پھر جو ترقیاتی ادارے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں, اسلام آباد سے لے کے سندھ تک جتنے بھی, وہاں پہ تارکین وطن کے جو پلاٹ ہیں یا زمینیں لیتے رہے ہیں, ان کے اوپر قبضے ہو جاتے رہے ہیں. اس کی وجہ مینلی وجہ یہ ہے کہ او پی ایف اپنا رول پلے نہیں کر سکا جس کے لیے اس کو سیٹ اپ کیا گیا تھا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا ایز اے او پی ایف کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ کے پاس ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے افضل خان صاحب کی بات کا میں کروں گا کہ آئی سیکنڈ کہ ہمیں برج کرنا چاہیے اور برج ہی کریں گے ہم. اور کراس پارٹی انہوں نے بات کی ہے تو کراس پارٹی ریپرزنٹیشن ہے اس میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ میں سیٹیں جو ہیں وہ رائٹ ٹو ووٹ کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے بھی آبزرویشن دی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ووٹ کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو نیکسٹ اسٹیپ پہ چلیں گے کہ ریپرزنٹیشن بھی ہو. ہنا ملک نے بات کی ہے اسٹریٹجک جو کیا ہم کر رہے ہیں ٹو امپاور ویمن. تو خوش آئند بات ہے جو کمپنی سیکرٹری ہیں جن کا بڑا مین رول ہے اس بورڈ کو چلانے میں, عظمیٰ حیات صاحبہ, وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ویمن ہیں. سو ٹیکنیکلی سب سے بڑا امپورٹنٹ رول آفٹر چیئرمین جس کا ہے وہ ایک ویمن ہے. ڈومیسٹک وائلنس, فورس میرج, فیملی ایشوز, اس کے اوپر ویلفیئر ونگ ہے آلریڈی کام کر رہا ہے او پی ایف کے نیچے. اس کو ہم تھوڑا سا اور تیز کریں گے تاکہ آپ کے جو پاکستان میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس میں کم از کم بر وقت جو ہے امداد ہو سکے, بر وقت مدد مل سکے, اور ان کا این جی اوز کے ساتھ رابطہ ہو, وکلا تنظیموں کے ساتھ رابطہ ہو, اور ویمن جو کینویسرز ہیں یا ویمن ورکر ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہو تاکہ وہ جلد سے جلد, جیسے طبی امداد کہتے ہیں, جلد سے جلد ایڈوائس اینڈ اسسٹنس حاصل کر سکے. اعجاز افضل صاحب نے جو بات کی ہے, جو ممبرز اگر آپ تعداد پوچھیں گے تو وہ کم ہے, لیکن میرے خیال میں تمام جو اوورسیز میں بستے لوگ ہیں 8.5 کے قریب, 8.5 ملین بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ تعداد ہوگی جو ٹارگٹ آڈینس ہوگی او پی ایف کے لیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ امریکہ, یو کے اینڈ گلف, یہ تینوں کے ڈفرینٹ طرح کے مسائل ہیں. یو کے وانٹس ریپرزنٹیشن, ٹریٹمنٹ, سروسز میں بہتری, امیج. گلف کے ٹوٹلی ڈفرینٹ مسائل ہیں, ان کی فیملیز پیچھے ہیں جن کی لک آفٹر اسٹیٹ کی ذمہ داری یا اسٹیٹ اون کرتی ہے, کیونکہ وہ زر مبادلہ بھی سب سے زیادہ بیچتے ہیں. وہ کاروبار کرتے ہیں یا بزنسز کرتے ہیں اور امپلائمنٹ کرتے ہیں, پیسہ پاکستان میں بیچتے ہیں, ان کی فیملیاں بھی پیچھے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو استعمال بھی اب تک سب سے زیادہ انہی نے کیا ہے. اور لیکن کیونکہ یو کے, یورپ سے اب لوگ پہلے بھی یہاں سے ممبر لگتے ہیں, میں ایک ہوں ابھی, پہلے 4 تھے جن کا نام بھی نہیں پتہ تھا, تو اب آپ کو ایک ہے لیکن آپ کو نام پتہ ہے اور آپ کی ایکسس ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب لوگ آ جائیں گے آگے اور ایکسس بہتر ہوگی
تو آپ کی یہ تجاویز فلٹر ہوتی جائیں گی اور اس میں بہتری آنے میں کو امید ہوگی. ٹارگٹ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, میں نے آپ پہلے ہی کہا ہے اپنے ابتدائیہ میں زون 5 کی کالونی کے اوپر آلریڈی انکوائری چل رہی ہے. یو کے میں سے بسنے والے لوگ, کافی سارے لوگوں نے, ابھی ایک وکیل صاحب ہیں لندن میں, انہوں نے مجھے فون کیا جس دن میری اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ جی میں نے پلاٹ خریدا تھا 96 میں, اب تک میرے کاغذات پورے نہیں ہوئے. اس کے اوپر انکوائری چل رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ڈفرینٹ کالونیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں. فیز 1 لاہور, گجرات, لاڑکانہ, دادو, پشاور, اے جے کے, تربت, ایئرپورٹ روڈ, بلوچستان, اور کچھ 9603 پلاٹ جو ہیں بیلٹنگ کے ذریعے وہ دے چکے ہیں. اس سے بھی بہتر انتظام ہو سکتا ہے, کالونیاں اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ فنڈڈ کالونی جو ہے وہ سیکیور ہوگی, پوری پلاننگ ہوگی, شفٹنگ ہوگی. تو اس میں اور ہم, تاکہ جو پاکستان میں یہاں سے یورپ سے لوگ آتے ہیں, جانا چاہتے ہیں پاکستان, ان کے لیے فیسیلیٹیشن ہو, تو اور آپ کی رائے کو آگے لیا جا سکتا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی وہ آفر مہیا ہو, تاکہ یہاں کے جو لوگ ریٹائرڈ ہیں, پاکستان میں گھر بنانا چاہتے ہیں, وہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں, ان کی مدد ہو سکے. جی تھینک یو مجھے صاحب. اچھا میری ریکویسٹ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا پھر ہم اسٹرگل کریں گے. کوشچن بریف, ہاں 5 کوشچن کر لیتے ہیں. یہ جو مہمان ہمارے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ سوال پوچھ کے ہم جائیں, تو پھر ان سے سوال میں آخر میں پوچھوں گی. اور نعیم الحسن صاحب, فارمر لارڈ میئر مینچسٹر, میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. میں 5 کوشچنس ایک ساتھ لوں گی. آپ نے OPF کا وزٹ بھی کیا ہے, تو آپ دیکھ کے بھی آئے ہیں سچویشن کی صورتحال کیا ہے. مائک اگر ان تک پہنچے, یا آپ آگے تشریف لائیں نعیم الحسن صاحب. ہاں جی وہاں آ جائیں. اور ثاقب راجہ, کلاس میں ہمیشہ جو سب سے نالائق بچے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ آگے آ جائیں پلیز. جی السلام علیکم. اور پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ آگے آ جائیں, ادھر آگے آ جائیں. یہ اچھا کیا کہ آپ نے ان کا احتساب ابھی سے شروع کر دیا, یا بلا لیا ہے ابھی, تاکہ پبلک کو پتہ ہوگا کہ یہ اپنا انہوں نے جواب دے ہیں یہ کسی کو. جی تو ان کو میں مبارکباد دوں گا. میں, ہمارے لیے بہت خوشی ہم سب کو ہوئی ہے اس کی سن کر. ان کو بہت بہت مبارکباد. اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی کہ انہوں نے ہم میں سے ایک ایسے آدمی کو چنا ہے جو تجربہ کار ہے, جس کو دونوں ملکوں میں جو رہ چکا ہے اور تجربہ ہے دونوں کے, اپنا ادارے کیسے رن ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اس کا تجربہ ہے. تو یہ بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. میں نے وہاں پر OPF کے 2005 میں بھی کیا تھا اپنا وزٹ, اور 2014 میں جب میں لارڈ میئر بنا ہوں تو میں وہاں پر گیا ہوں اور دیکھ کے آیا ہوں. امجد ملک صاحب, اپنا جو آپ نے کہا ہے یہ بڑی چیلنجنگ جاب ہے. جو ہاسپٹلس کے آپ نام لے رہے ہیں اس میں بیڈ تک نہیں تھا جب میں نے کیا وہاں پر. تو آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور یہاں سے بیٹھ کے اس کو کنٹرول کریں گے, یا کہ آپ وہاں پر کس طریقے سے جائیں گے اور کیا کمیونیکیشن کا آپ کا ہوگا, یہ عوام کو بتائیں آپ کہ کیا ہوگا. کیونکہ آپ کو مسائل کا تو پتہ ہے, آپ نے خود ہی بتایا کہ کسی نے 96 سے اور وہاں کے منسٹر سے میری میٹنگز ہوئی ہیں, وہ ابھی تک مسئلہ نہیں حل کرا سکے. اور یہ منسٹریل پوزیشن آپ کی مگر پوزیشن جو ہے وہ سرمونیل ہے. اور ہمارا تجربہ جو ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا ایک برا ہے جو ہماری جو اس حکومت کے ساتھ کہ یہاں سے اپنا گلاسگو سے ہمارے گورنر بنائے گئے تھے سرمونیل, اور بعد انہوں نے ریزائن کیا تھا, وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو آپ سے یہ ہے کہ یہ چیلنجنگ جاب ہے اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. کریں گے, دعا گو ہیں, اور ساتھ نہیں سپورٹ بھی کریں گے جی انشاءاللہ. جی بالکل ہماری بیکنگ ہے آپ کو. اچھا وہ آخر میں مائک آگے آ جائیں, اور اس کے بعد ثاقب آپ کی طرف میں آتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بیرسٹر ملک صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کو یاد ہو کہ ایک دفعہ ہم نے 2 سال پہلے میں نے اور بیرسٹر صاحب نے اکٹھے سفر کیا, تو جہاز پہ بیٹھ کے کوئی 8 گھنٹے اسی موضوع پہ ہی ڈسکس بھی ہوا تھا. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر کبھی موقع ملے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, تو جو بھی پوسٹ لینی ہے وہ بااختیار ہو. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ مسرت بھائی اگر اللہ نے موقع دیا تو میں ایسا ہی کروں گا. تو آج وہ وقت آ گیا ہے. تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بیرسٹر صاحب میں قابلیت بھی ہے, اور جتنے ہم اوور چیزیں, ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ان کے پیچھے کھڑے ہوں ایک دیوار کی طرح, تاکہ یہ بڑی جرات کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بات کر سکیں. جی بس یہی میرا تھینک یو مسر صاحب. یہ مائک آپ لے لیں, اور اس کے بعد ثاقب آپ کا سوال ہے. اپنا نام بھی بتا دیجیے اور ڈیزنیشن. جی چودھری اظہر میرا نام ہے, مانچسٹر سے میرا تعلق ہے. مسلم لیگ نون منورٹی ونگ کا صدر ہوں میں.
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے محترم برسٹر صاحب کو اور صادق خان صاحب کو بھی لنڈن میں میری مبارکباد پہنچے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ کہ اوورسیز او پی ایف میں منورٹیز کا کہاں تک آپ نے ان کو کیسے آپ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, اور کیا وہ بھی اس آپ کے پینل میں کہیں پر شامل ہیں, کیونکہ ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, تو بڑی نوازش ہوگی اگر اس بات پر بھی آپ غور کریں. ضرور, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. ثاقب. جی السلام علیکم. جی ملک صاحب سے تعریفیں تو ان کی ماشاءاللہ سارے ہی بہت کر رہے ہیں. میری ان کی شناسائی جو ہے وہ تب کی ہے جب نہ یہ بیرسٹر تھے, نہ یہ کچھ اس وقت تھے, نہ ہی میں جرنلسٹ تھا. لیکن آج مجھے صرف دو چیزیں ان سے پوچھنی ہے. ایک یہ کہ جرنلسٹ جو ہیں ان کا پاکستان میں تو بہت سارے ایکریڈیٹڈ جو جرنلسٹ ہیں ان کا بھی, پریس کلب کے جو نمائندے ہیں ان کے بھی بہت سی جگہ پہ ان کی ہاؤسنگ سکیمز بھی ہیں جس میں ان کا نام لیا جاتا ہے, پلین فیئرز میں ان کو کنسیشن دی جاتی ہے. پر یہاں پہ جو جرنلسٹ پاکستانی ہیں کام تو وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی آن نہیں کرتا. جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان کے بچے وہ کہتے ہیں جب آپ یہاں آ جائیں گے, شفٹ ہو جائیں گے پاکستان میں, تو آپ کو او پی ایف میں جو سکولز ہیں وہاں پر آپ کے بچے پڑھ سکیں گے. ان کو کیوں او پی ایف سے باہر رکھا جاتا ہے, اس جو بھی ان کی مراد ہیں اس سے باہر رکھا جاتا ہے. نمبر 2 کہ یہاں پہ جو یونینز ہیں جرنلسٹ کی, جیسے NUJ ہے, وہ یہاں ہمارے پاکستانی جرنلسٹ کو تو کنسیشن دے رہی ہیں لیکن ہماری اپنی اون نہیں کر رہی ہیں اس کو. باقی ملک صاحب آپ کو نیا ٹاسک ملا ہے, مبارک ہو آپ کو. اگر دوستی اپنی جگہ پہ, لیکن اگر او پی ایف کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. میری نظر میں تو وہ بالکل نہیں ہے. اگر ابھی آپ اس کو بہتر کر سکیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. تھینک یو ثاقب, تھینک یو ویری مچ. وسیم الطاف خواجہ صاحب ہمارے بہت ہی سینئر اینالسٹ بھی ہیں, میرے پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ڈی ایم کے بڑے پرانے بزرگ ساتھیوں میں سے ہیں. سوال ہمیشہ سخت کرتے ہیں امجد صاحب, سو گیٹ ریڈی فار ہز کوشچن. زیادتی کر دی بار. اوکے جی خواجہ صاحب. میں امجد صاحب الحمدللہ میرا واسطہ رہا ہے تقریباً 36 سال. میں میرا خیال ہے سب سے سینئر ہوں جو او پی ایف کو جانتا ہوں. جب کہ اس کی بنیاد رکھی گئی تو پہلا جو ان کا ریاض میں دفتر کھلا تھا تو میں اس میں شامل تھا. میں پہلے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اور جسے وہ ذلت دے اور جسے عزت دے, آپ ان میں سے ہیں جسے اللہ نے عزت سے نوازا ہے. یہ ایک بڑا مشکل سا مرحلہ ہے جس کو آپ نے اس وقت چھوا ہے. میرے تجربے کے, چونکہ میں اتفاق سے اللہ نے مجھے بھی 2 موقع دیے کہ میں 2 مختلف افریقہ کے 2 مختلف صدور کا مشیر بھی رہا, اور میرا آپ کے اوورسیز پاکستانی سے بڑا رابطہ بھی رہا. اس سلسلے میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگ تو اپنا کام جو ہے بڑی خوش دلی سے کریں گے اور ہمیں کوشش کریں گے کہ مطمئن کر سکیں, لیکن پاکستان کا جو نظام ہے اس کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ کیا اس سے ٹکر لیں گے, چونکہ آپ ہمارے لیے سالار ہوں گے, اوورسیز پاکستانیوں کے آپ سالار ہوں گے, اور ہمارے مصیبتیں, ہمارے جتنے مسائل ہوں گے انہیں حکام تک لانا اور ان سے حل کروانا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. دوسری میری آپ کو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اگر ابتدا کرنی ہے تو گھر کی دہلیز سے کیجیے گا, چونکہ ہمیں سفارت خانوں سے اور کونسلیٹ سے کافی شکایتیں ہوتی ہیں, تو آپ گھر کی دہلیز سے ابتدا کیجیے گا تاکہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں آپ مراحل کیسے طے کرتے ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب, تھینک یو. جی بہت شکریہ. یہ اگلے کے لے لیتے ہیں نا بعد میں اس کو کر دیتا ہوں. نعیم الحسن صاحب نے پوچھا ہے کہ یہاں سے وہاں کیسے مینیج کریں گے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ آنریری اینڈ سیریمونیل پوزیشن ہے, لیکن بڑی پاورفل پوزیشن ہے, کیونکہ کارپوریٹ گورننس رولز 2013 میں آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تمام جو چیئرمین ہیں پبلک لمیٹڈ اس طرح کی آرگنائزیشن کے, وہ باہر سے لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ پاورفل یا اختیار والی بات تو اس میں سے نکل گئی. میرے خیال میں اس کی پیریوڈیکلی فکس میٹنگ ہوں گی, وہ اس پہ تو لازمی جانا پڑے گا. ڈپینڈ پھر بعد میں کرتا ہے کہ کس کمیٹی میں آپ آتے ہیں, تو ان کمیٹیوں کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی. بڑی جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم ماڈرنائزڈ ایکوپمنٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے. ویڈیو کانفرنس سے آج کل آپ ساری دنیا میں میٹنگز کر رہے ہیں, تو ہم ٹرائل بیسس کے اوپر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے, میں نے پچھلے ہفتے ایک میٹنگ کی ہے, تو اگر وہ چل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی میٹنگز جو ہیں وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوں گی,
کہ وہ وہاں بیٹھ کے بورڈ آ جائے گا اور ممبرز آ جائیں گے اور ہم یہاں سے جو باہر سے, کیونکہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں, امریکہ سے بھی ممبر ہے, دبئی سے بھی ممبر ہے, منسٹر صاحب جو ممبر ہیں ہمارے وہ کبھی کدھر ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو نٹ کریں. لیکن پیریوڈیکل میٹنگز جو ہے اس کے اوپر جانا پڑے گا, جو مہینے میں یا 3 مہینے میں جو بھی ہوگی. وہاں رہنے والا جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے وہ میٹر, کیونکہ اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اگر وہ چاہے گی کہ اس کے اوپر مزید کام چاہیے, یا اس کو اکیلا منسٹری سے علیحدہ ہی نہیں کیا گیا, اس کو علیحدہ ونگ ہی بنا دیں وہ منسٹری کا اوورسیز کا, تو شاید وہاں بھی زیادہ کام پھر وہاں ہو کم یہاں ہو. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوا تو کوشش کریں گے کہ فلی کنٹریبیوٹ کریں. اظہر عوری صاحب کی جو اقلیتوں والی بات ہے, ہم بھی یہاں اقلیت ہیں, ہمیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے اوپر کیسے کام کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ایڈوائزری کونسل کا میرے ذہن میں ہے خاکہ, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس میں اقلیتوں کی بھرپور نمائندگی ہو. چودھری مسرت صاحب نے بااختیار ہونے کی بات کی ہے, تو کارپوریٹ گورننس رولز جو ہیں یہ اختیار آپ کو دے رہے ہیں, تو یہی وہ چیز ہے جو ول میک اے ڈفرنس, کہ پہلے منسٹر صاحب کے ذیلی ادارہ تھا, اب کارپوریٹ گورننس کے ذریعے کو بندہ باہر سے آیا ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہوگی. ثاقب راجہ صاحب نے جو جرنلسٹ کا بات کیا, تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایگری کہ جو صحافی یہاں کام کر رہے ہیں اگر ان کی فیملیز پیچھے ہیں, جو آن جاب آتے ہیں یا اوورسیز ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں, ان کی اگر فیملیاں پیچھے ہیں تو وہ او پی ایف میں فیسلٹیز کے حقدار ہیں, ان کے بچے بھی, میڈیکل فیسلٹیز بھی. اور یہاں کے جو مسائل ہیں اس میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا. میں نے لیگل ایڈوائزر کے طور پہ تقریباً 3 بڑی آرگنائزیشنوں کو لیگل ایڈوائز کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں. بالکل آپ کے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہونے چاہیے, ایمبیسی میں آپ کی میٹنگ کا اہتمام ہونا چاہیے, آپ کی ایک ٹول کٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ مشکل حالات میں مشکل کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہو اگر مشکل پڑ جائے تو کیسے سروسز کو استعمال کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگوں کو خود ہی آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ سفارت خانہ کیسے آپ کی مدد کرے, اور ایک کارڈ آپ کا کیسے بنے تاکہ جو ریکگنائزڈ اتھینٹک جرنلسٹ ہیں ان کے گورنمنٹ کے پاس ان کا PID کارڈ ہو, پراپر ریکارڈ ہو. وسیم الطاف صاحب نے ہٹ دا نیل پراپرلی. جی بالکل, گھر سے شروع کریں گے. میری OPF کے اجلاس میں جانے سے پہلی میٹنگ ہی فاطمی صاحب سے ہوئی ہے, پہلی بات ہی امبیسیوں کی ہوئی ہے, اور امبیسیوں کے بارے میں کونسل جنرل صاحب وی آر بلیس کہ وہ آ گئے ہیں. تو سب سے پہلی میں نے جو میٹنگ کی ہے وہ بھی کونسلیٹ میں کی ہے 4 مئی کو. سب سے پہلے کونسلیٹ گیا ہوں اور اپنے بھائی سے مل کے آیا ہوں, انہوں نے چیدہ لوگوں کو بلایا ہے اور سوال جواب لیے. تو آپ بے فکر ہیں, فرسٹ پورٹ آف کال آپ کی سروسز کی بہتری جو ہے نقطہ اس کا امبیسی سے تعلق ہوگا. کوشش کریں گے کہ مل کے ہم امبیسیوں کے معاملات میں اپنی رائے دیں اور وہ ہماری رائے کا احترام کریں, چیزوں میں بہتری آئے. نظام, بالکل نظام جو ہے, کوئی بھی نظام اچھا یا برا نہیں ہوتا, اس کو چلانے والے لوگ اور اس کو استعمال کرنے والے لوگ اس کو مزید بہتر کرتے ہیں. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی رائے کو مقدم رکھیں اور اس نظام کو بہتر سے بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ اگلے سوالات. اوکے جی, میں ویلکم کروں گی ہمارے کونسل جنرل ڈاکٹر ظہور احمد صاحب, تشریف لائیں آپ آگے. تھینک یو سو مچ. اگلا سوال لیں گے جی اقبال سندھو صاحب, آپ کا سوال کیا ہے؟ اور مخدوم طارق صاحب آپ سے بھی اگلا ہم سوال لیں گے. انعام الرحمان ساری صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں, آپ سے بھی سوال کریں گے. مقبول مالک صاحب ہیں اور مولانا مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. امجد ملک صاحب, سب سے پہلے میرا نام اقبال سندھو ہے, میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں مسلم لیگ نون UK کا. میں ایک بہت عرصے سے امجد ملک صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں. از اے ویری کمپٹنٹ پرسن. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بار بار یہاں احتساب کی بات کی جا رہی ہے, ابھی انہیں جاب شروع کر لینے دیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں مشورے دینے چاہیے اور اوپن ہارٹلی سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ ایک بہتر طریقے سے اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دے سکیں. تھینک یو. تھینک یو اقبال سندھو صاحب. ٹھیک ہے, مخدوم طارق صاحب آپ کا سوال. سب سے پہلے تو میں امجد ملک صاحب کو بہت مبارکباد دوں گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے یہ بہت ہی رائٹ چوائس کیا ہے.
تو جہاں تک یہاں کے مسائل کا تعلق ہے، میں چونکہ وکیل ہوں لاہور میں، 1 مہینہ یہاں ہوتا ہوں، 1 مہینہ وہاں ہوتا ہوں، تو میں بھی برج کے طور پہ کام کرتا ہوں. مجھے یہاں کے مسائل کا اور پاکستان میں جو اس پہ پریکٹیکلی عمل ہوتا ہے خاصا تجربہ ہے. لیکن وہ ساری باتیں امجد ملک صاحب کو بتانا ایسی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو. یہ بذات خود ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات جو اس وقت ذہن میں آ رہی وہ یہ تھی کہ بہت سی تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ ادارے بھی بہت سے کام کر رہے ہیں، لیکن تمام اداروں کے باوجود، تمام تنظیموں کے باوجود تمام مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو میں امجد ملک صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایسا اسپیشل کیا کریں گے جس سے ہماری کمیونٹی کے مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ مخدوم طارق صاحب. مولانا شاہ جہان مدنی صاحب، لیکن سوال پوچھنے کے بعد جا نہیں سکتے، آپ یہیں تشریف رکھیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے سمینہ بہن. سب سے پہلے میں امجد بھائی آپ کو اور ہماری پوری کمیونٹی کو جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر بستے ہیں سب کو مبارکباد. آپ کو بھی مبارکباد، اور حکومت پاکستان کا یہ ایک اچھا اقدام ہے جس کو ہم سراہتے ہیں. عرض خدمت یوں ہے کہ اس سے قبل بھی کئی احباب یہاں پر حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہیں وہ نمائندگی کر چکے ہیں، لیکن خالصتاً آپ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ یقیناً پاکستانی جو کمیونٹی ہے پڑھی لکھی ہے اور یہاں کے اور وہاں کے حالات سے باخبر ہے، اس میں بڑا نیک شگون ہے آپ جیسے ایک جواں سال اور جواں فکر قیادت کا سامنے آنا. امید کرتا ہوں کام تو آپ کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہی رزلٹ آئے گا. یہاں پر جو آپ نے کام کیا ہے قانونی طور پر اس کی تو کمیونٹی معترف ہے، تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے اللہ جو کام لینا چاہتے ہیں. لیکن میں خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ نمائشی اور فرمائشی خطابی قسم کے قائدین کا ہمارے یہاں پر بہتات ہے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اگر پاکستانی جو بڑے بڑے کمیونٹی سینٹر ہیں اکراس دا یو کے، اس میں جو کلیدی عہدوں پر لوگ ہیں، دانشور احباب ہیں، اگر ان سے آپ مشاورت کریں اور اپنی ایسی کوئی اوورسیز اگر یقیناً ویب سائٹ ہوگی، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، کہ عوام براہ راست آپ سے اگر رابطہ کر سکے، اپنے مسائل جو ہیں پیش کریں، اور پھر مختلف علاقائی تھنک ٹینک دانشوروں کے بنائے جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے طریقے سے آپ کے اس عہدے سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ثمرات سے مستفید ہو سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو، ڈی ایم کو اور تمام احباب کو، اور صادق خان صاحب بھی منتخب ہوئے ہیں ان کو بھی، اور تمام جو برٹش پاکستانی ہیں اوورسیز جو منتخب ہوئے ہیں سیاست میں ہوں یا وہ عبادت کے درجے پر، عبادت ہی ہے انسانیت کی خدمت، سب کو میری طرف سے مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خم رکھے. تھینک یو جی. انعام الرحمان سحری صاحب، آپ سے سوال مائک سحری صاحب تک اگر پہنچا دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کونسل صاحب، جناب سائی صاحب، مہمانان گرامی، سحری صاحب اس طرف، اور جناب روایتی طور پہ مبارکباد قبول کیجیے، کنگریچولیشنس. تو یہ تو بڑا کام ہو گیا، لیکن اصل کام کی ابتدا تو اب ہونا ہے، جیسے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ جو آپ کا چارٹر ہے. تو ایک اور میری طرف سے، باقی لوگوں نے شاید فیل نہیں کیا، میں نے فیل کیا ہے کہ آپ اس سے بھی بہت زیادہ کے مستحق تھے جتنا آپ نے کام کیا. اس یہ جو آرگنائزیشن اس سیٹ اپ کو یہاں تک لانے کے لیے قانونی طور پہ اب سے نہیں، ہم پچھلے 10 سال سے جانتے ہیں کہ آپ مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں. بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ کام، اور ذرا تھوڑا سا بڑھ کے ہو جاتا، رہ گیا. چلیں، دیر آئے درست آئے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کی جو قابلیت ہے اس کا شہرہ بہت دور تک ہے. تو آپ صرف میری نظر میں آپ وہاں پہ صرف چیئرمین او پی ایف کے طور پہ نہیں جا رہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کچھ آپ کو ذمہ داریاں ملیں گی. تو انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس میں سرخرو بھی ہوں گے. تو باقی بہت سارے لوگ شکایات لے کے آئیں گے، امجد صاحب اس میں گھبرائیے گا نہیں، یہ پبلک ڈیلنگ ہے، ہم سچے نہیں ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے دوستوں سے بھی کہ من حیث القوم ہم سچے نہیں ہیں. تو آپ کے پاس جو بھی شکایات آئیں گی، کوئی صحیح بات، آپ کے پاس جو بھی شکایات آئیں گی ان میں وہ جسے کہتے ہیں پلیتھن لگا ہوا ہوگا، آپ نے اس کو اپنی سمجھداری کے ساتھ ان کو الگ سے کرنا ہے اور اپنا راستہ بنانا ہے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، اور ہماری گناہ گاروں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. تھینک یو انعام الرحمان سحری صاحب، بہت شکریہ. مقبول ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جی.
Bismillah Rahman Rahim. Amjad, congratulations first. یہ جو لا کا اتنا فیصلہ ہم نے کیا تو ہم اکٹھوں نے کیا تھا. ایک though I'm very older than him, but we started from the same table. And Amjad has always worked for the community, Pakistani communities, for overseas. Whereas I have always tried to work for the community in the UK. آج کی نہیں, یہ ہمیشہ کی بات ہے کہ کوئی بھی پاکستان سے آتا تھا, کوئی جج ہو, کوئی بھی ہو, امجد نے کہنا یہ لوگوں کو تکلیف ہے, یہ لوگوں کو تکلیف ہے. اور میں نے ہمیشہ کہنا نہیں یار, یہاں بھی لوگوں کو تکلیفیں ہیں, لیٹس سارٹ them out. But his determination has got him somewhere and he deserves that, and best of luck. And you know the problems, I don't need to repeat. The problems are mostly from the people who have come from there, who have got NAP problems and other problems. People from here have got straightforward problems, which is obviously a little minor, which a lot of people are taking advantage of it as well in here, like the lawyers and all them who think, oh, agar aapka qabza ho gaya hum chada denge, agar kuch galati ho gayi to hum aapko kara denge. So sort them out as well while you go there. Best of luck and a big hand for Amjad. Thank you. Thank you. Farooq Sahab, Farooq Ahmed Sahab. مائک آپ تک آ جائے گا, آپ تشریف رکھیں. جی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے میرا خیال ہے کافی وقت ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو میں بیرسٹر امجد ملک صاحب کو اپنی طرف سے خلوص دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ یہ رسمی مبارکباد دے رہا ہوں. امجد ملک صاحب کوئی ایسا کام نہیں لینا چاہتے تھے جس میں ان کو کوئی پاور نہ ملے, کوئی کانسٹیٹیوشنل پاور نہ ملے یا اتھارٹی نہ ملے. ان سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ ڈسکشن ہوئی. ایک مرتبہ پہلے بھی ایک عہدہ ان کو آفر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں یہ عہدہ اس لیے نہیں لے سکتا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے کانسٹیٹیوشنل پاور دی جائیں. تو وہ بات جو وہ کھٹک گئی, وہ پارلیمنٹ کا چونکہ اس میں ایک رول ہوتا ہے, لا امینڈمنٹ کرنے پڑتے ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا جیسے مقبول ملک صاحب نے فرمایا, اور اس سے قبل جناب ساجد قاضی صاحب ہمارے ویلفیئر اتاشی یہاں تشریف فرمائیں. او پی ایف ایک ڈیڈ ہارس ہے میرے نقطہ نظر میں. او پی ایف کا نام اخباروں کی سطح تک تو ٹھیک ہے, اخبارات کی نظر تک تو یہ نام اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہے, بڑی کالونیاں بنا رہی ہیں, پلاٹس بنا رہے ہیں. مگر ایک ہی کام ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نام پہ پلاٹنگ ہوئی ہے, پلاٹس بنے ہیں, کالونیاں بنی ہیں, اور پھر وہی کالونیاں وہیں بکی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا شیئر نہیں ملا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے صرف پلاٹوں کے ہی مسائل نہیں ہیں, کالونیوں بنانے کا مسائل نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میرے نقطہ نظر کے مطابق, میں شاید اس میں رانگ ہوں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے. اگر دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر ووٹ کا حق لے سکتے ہیں, ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان اس پہ نظر نہ دہرائے. ہم نے بہت پہلے بھی گزارشات کی ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق ملا جائے جو اوورسیز پاکستانی ہیں. ہم پاکستان کے لیے اپنا جو ہے دل و جان دینے کو تیار رہتے ہیں, ہر وقت, ہر لمحہ. ہم یہ بات ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے نام پہ کوئی دبا آئے اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کو سن سکیں. یہ بات نہیں ہے. یہاں ڈاکٹر ظہور صاحب تشریف فرما ہیں, ان کی جو خدمات ہے کمیونٹی کے لیے, دو حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں, ان پہ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام جو ان سے ہو سکا نہ کیا ہو. جب بھی ہمیں ضرورت پڑی, دن میں پڑی یا کبھی کبھی رات میں بھی پڑی, تو ڈاکٹر ظہور صاحب اور ساجد قاضی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. یہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے ان جنرل ٹرمز. تو آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ میں شیئر نہیں کروں گا, چونکہ آپ کو جتنا ان مسائل کا ادراک ہے مجھے نہیں ہے. کم از کم میں یہ امید رکھتا ہوں, مجھے یہ امید آپ پہ ضرور ہے کہ آپ نہ کبھی بکیں گے نہ کبھی جھکیں گے, اور لوگوں کے مسائل حل نہ کر سکے تو جو آنریبل طریقے سے آپ اپنا جو ہے وہ حق ادا کر کے واپس. تھینک یو فاروق صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا ٹائم ہمارے پاس, زیادہ صاحب اگر دو چھوٹے چھوٹے سوال لے لیں اور پھر بریک پہ چلے جاتے ہیں تاکہ واپس آ کے ہمیں ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر شبیر حوجہ صاحب, ریکویسٹ یہ ہے, وقت میں نے بڑی مشکل سے, بلکہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اور دے دیا ہے, لیکن ہم وہ بھی کم پڑ جائے گا. مختصر سوال. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم.
میرا نام جی ڈاکٹر شبیر احمد راؤجا، یہاں 40 سال سے گزارا ہے. اصلی بات ہے ہمارے سندھ کے بڑے پرابلم یہ ہے. ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب لاسٹ ایئر گئے، مٹھی کی بات کر رہا ہوں، تھر پارکر کی بات کر رہا ہوں، 4 ارب ایشو کر دیے گئے. آن دا گراؤنڈ نتھنگ ہیپن. ہماری چیریٹی ہے ڈاکٹروں کی، ہم جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر گئے بھائی امجد صاحب، ہمارے فرسٹ آئی مسٹ گیو یو کانگریچولیشنز، جو ہمارے گھر کے ہی بچے یعنی ہے. اب ہمارا جو سب سے جو مسئلہ ہے، ہم پہلے جا چکے ہیں تو وہاں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور تھر پارکر ضلع اصلاح ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں جو ہر مرتبہ آپ نیوز میں دیکھیں گے، یعنی صومالیہ نیوٹریشن انڈر مال نیوٹریشن آپ کو یہیں دیکھیں گے. مگر ہم جیسا آپ سے رکے سے ہم اگست میں جا رہے ہیں جی، ہمیں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ملتی. چیریٹی ہماری اپنی ہے مگر ہمیں ملتا کچھ نہیں. یعنی فرام سندھ گورنمنٹ یعنی سو کال پی پی یعنی میں آئی کین کمپلین اگینسٹ بٹ میکس ڈور. تو میں یہ گزارش ہے تو آپ کو ہم اگست میں جا رہے ہیں، جتنی ہیلپ ہو سکے کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت شکریہ. اچھا ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈاکٹر ظہور صاحب بیٹھے ہیں. ہم جب بریک کے بعد آئیں گے تو تھوڑا سا 2-4 منٹ ہم آپ سے بھی لیں گے. ڈاکٹر ہمایوں، آپ کا سوال اور پھر بریک کی طرف جاتے ہیں. جی. I am retired consultant and GP. My question is that we have a lot of doctors, Pakistani doctors working in the UK, and quite a few are retired now. So how the OPF can help to facilitate or organize for these doctors to go to Pakistan and serve the public of Pakistan? There in Pakistan. ٹھیک ہے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. آپ کے کوشچن، آپ کے سوالوں کا جواب ہم دیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد امجد صاحب آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. اور ڈاکٹر ظہور احمد صاحب جو کہ کونسل جنرل ہیں پاکستان کے مانچسٹر میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے بٹ آفٹر دس شارٹ کمرشل بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے خیال میں وقت ضائع کیے بغیر ایک سوال اور ہے جو میں آڈینس لینا چاہوں گی، اور آپ پلیز اپنا تعارف بھی کرا دیجئے اور آپ کا سوال کیا. مائک کہاں ہے جی؟ مائک ان تک پہنچا دیں، اپنا نام بھی بتا دیں اور جو آپ کا سوال امجد ملک صاحب سے وہ سوال بھی پلیز. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. میرا نام پاسٹر ایمینول مغل ہے. اور مائک آپ کا آن ہے، ذرا دیکھ لیجئے پلیز. جی نام بتا دیں بس اپنا. پاسٹر ایمینول مغل بات کر رہا ہوں. خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس پاور بھی ہے، ویری شارٹ آنسر ہوتے ہیں اور کویشچن بہت بڑے ہوتے ہیں. لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان مینورٹی ہونے کے سبب سے ہماری نہ تو جائیدادیں ہیں وہاں پر، نہ بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے بہن بھائی جو وہاں پر ہیں جن پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو خدا نے آپ کو پاور دی ہے، آپ کو رتبہ دیا ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑا سوچیں اور ان پر غور کریں پلیز. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. جی امجد ملک صاحب. جی میں مخدوم صاحب نے بات کی تھی کہ تنظیموں کے باوجود معاملات حل نہیں ہو رہے. میں بالکل اگری کرتا ہوں. جو لا سیکشن ہے جو سٹے آرڈر کے اوپر پیچھے چھپنا ہے، قبضہ مافیا سٹے آرڈر کے اوپر ریلائی کرتا ہے. آپ جاتے ہیں 3 مہینے کیس لڑتے ہیں، پیشی پڑ جاتی ہے، قبضہ مافیا آپ کو بیچ کے خوش ہو جاتا ہے کہ اب یہ اگلے سال ہی آئیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے جو سیل ہے اس نے بڑی مدد اس میں فراہم کی تھی کیونکہ کورٹ ایکشن لیتی تھی
تو قبضوں کے پیچھے اسٹے کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید ہم پالیسی لیول کے اوپر کام کریں گے. میری OPC پنجاب جو کمشنر صاحب ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس معاملے کے اوپر ان کی بھی نظر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. زیادہ پنجاب میں مسئلہ ہے کہ ہم اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے والے عناصر یا قبضہ مافیا جو ہے اس کے اوپر کوئی 6 مہینے میں سوئفٹ قانون کے ذریعے فیصلہ ہو یا ہائی کورٹ میں لگ جائے کیس یا ایجرنمنٹ ختم ہو جائے 3 پیشیوں میں فیصلہ ہو, تو اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے. فاروق صاحب نے اور کلیدی عہدیداروں کے رابطے کے بارے میں OPF کی ویب سائٹ ہے opf.org.pk, آپ اس کے اوپر رابطہ کریں, اپنی گزارشات سفارشات تجاویز دیں, ہم اس کو اوپر لکھیں گے. فاروق صاحب کو میں جو ہے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پہلے کبھی اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اس دفعہ بھی نہیں ہوگا. انعام سحری صاحب آپ کی بہت مہربانی. بالکل انسان سوچتا ہے کہ آپ زیادہ مستحق ہیں پر اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. مقبول ملک صاحب بالکل ہم نے ایک چیئر ایک ڈیسک سے کام شروع کیا. ہم دونوں طالب علم تھے, ہم نے لنکشائر ہیلتھ کلب اکٹھے جوائن کیا. تو بالکل میرے ذہن میں اور میموری میں سب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایز وکیل اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ مل کے کمیونٹی کی خدمت کریں. رہوجہ صاحب بالکل میں نے نوٹ کر لیا ہے, کراچی میں OPF کا آفس ہے. آپ ساجد قاضی صاحب کو اپنے جو جا رہے ہیں ڈپارچر آپ کا ٹائم ہے وہ بتائیں ضرور, اور آئی ول ٹیک ڈاؤن اینڈ آئی میک شور کہ کراچی OPF آپ کو ہیلپ کرے. ڈاکٹر ہمایوں صاحب بالکل 6000 ڈاکٹر یہاں کام کر رہے ہیں. ظہور صاحب نے پہلی ہی سٹنگ 4 مئی کو رکھی ہے کونسلیٹ میں. میں نے وہاں پہ ڈاکٹر حضرات بھی موجود تھے, تو میں نے بالکل یہ نوٹ کیا ہے کہ ان ڈاکٹروں کی استعداد, قابلیت, کیپیسٹی, کیپیبلٹی کے مطابق ان کو پاکستان میں بالکل والنٹری ورک ان کا کھپایا جائے. موبائل ہاسپٹل, ریکارڈ کیپنگ اور شارٹ ٹرم ٹیسٹ جو چھوٹے چھوٹے بیسک ٹیسٹ ہیں تاکہ یہ لوگ جائیں کوئی کلینک یا آئی کلینک یا کوئی بیسک ٹیسٹ کسی بھی گاؤں میں پائلٹ کے طور پہ کریں. یہ بڑی خوشی ہوگی آپ جیسے لوگ اگر پاکستان میں کوئی امیونائزیشن ہی کریں, حفاظتی ٹیکے ہی لگائیں جا کے جو ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں, تو یہ بہت بڑی کمیونٹی کی خدمت ہوگی. مینول مغل صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے منورٹیز کی ترجمانی کرتے ہوئے مبارکباد بھی دی ہے. قبضے کا میں نے ایڈریس کیا ہے ایشو, بہت کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. میں نے پنجاب اوورسیز کمیشن کا قانون بنانے میں مدد کی تھی. میرے ذہن میں یہ مسئلہ تھا, میں نے اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل کو رکھا تھا بورڈ میں تاکہ ایڈوکیٹ جنرل پوری پنجاب کی جو ڈسٹرکٹ ایڈوکیٹس ہیں ان کو موبلائز کرے. اوورسیز کا جہاں معاملہ آتا ہے تو ڈسٹرکٹ اٹرنی پیش ہو, درخواست جو ہے اجرن نہ ہونے دے, سٹے نہ ہونے دے, اور سٹے اگر ہو بھی تو 3 دن کا ہو تاکہ پورا فیصلہ سنا جائے. لیکن بالکل جب آپ قبضہ مافیا سے لڑائی کرتے ہیں یا پنگا لیتے ہیں تو وہ اپنی لوکل روٹس کو استعمال کرتے ہیں. آپ جس کے وکٹم ہیں اگریسر پاکستان میں موجود ہے, اس کے پاس مشینری ہے, کانٹیکٹس ہیں, اس کے پاس پورا پلیتھورا آف سروسز ہے. یہاں سے جانے والا آدمی اجنبی ہے, نہ اس کے پاس وکیل ہے, نہ اس کے پاس صرف پیسے ہیں یا تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں جا کے وہ اپنی جائیداد کے لیے لڑائی کرتا ہے. اگر وہ صحیح حقدار ہے, کوشش پوری کریں گے کہ ریاست آپ کی مدد کرے, آپ کی جائیداد کی حفاظت کرے. اگر جائیداد کو کوئی نقصان ہے یا کوئی خطرہ ہے اس میں اپنا رول پلے کرے. تھینک یو ویری مچ آپ لوگ یہاں آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ انٹریکشن دس از ون آف دا کائنڈ, یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. تھینک یو. تھینک یو. جی اچھا, وقت کی کمی ہے. میں گزارش کروں گی ڈاکٹر ظہور احمد صاحب سے, کونسل جنرل پاکستان مانچسٹر کونسلیٹ تشریف لائیں اور امجد ملک صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز ویلکم ڈاکٹر ظہور احمد. السلام علیکم. میں DM ڈیجیٹل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں اور امجد ملک صاحب کو اس اہم عہدے پر ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کروں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے 2 اہم مقاصد
اچیو کیے ہیں امجد ملک صاحب کو اس عہدے پر فائز کر کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو پاکستان کے اداروں میں, پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ میں اسٹیک ہولڈر بنایا جائے, ان کو ایک شراکت کا احساس دلایا جائے, کیونکہ ملک سے باہر پاکستان کی امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے, پاکستان کے فارن پالیسی گولز کو پروموٹ کرنے کے لیے, پاکستان کے اکنامک گولز کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے اہم پارٹنر ہیں. اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو اس اہم ادارے میں شراکت داری دے کر اور ایک اوورسیز پاکستانی کو چیئرمین بنا کر یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امجد ملک صاحب ایک خاص نقطہ نظر کے ساتھ پاکستانیوں کے لیے اور تمام لوگ جو لیگل مشکلات کا شکار ہیں یا جو پاکستان سے آتے ہیں یا جو اوورسیز پاکستانی کسی مشکلات کا شکار ہوتے تھے ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں. اور ان کے ذریعے یہ نقطہ نظر اور اوورسیز پاکستانی کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ان اہم اداروں تک پہنچے گا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ سازی اور جو پالیسی سازی ہے اس میں مدد ملے گی. جہاں تک کونسلیٹ کا تعلق ہے, میں ایک بات جو ہمیشہ کہتا ہوں اور میں ابھی صرف مختصراً کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب سول سروس جوائن کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو عہدہ ہے یا جو ہماری پوزیشن ہے اس سے کسی کو فائدہ پہنچے, کیونکہ ہم عوام کے خادم ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو وہ غلط ہے. تو ہم امجد ملک صاحب کے ساتھ مل کر اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جس حد تک آپ کو بہتر سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ظہور احمد. ساجد قاضی آپ کا بہت شکریہ. اقبال سندھو صاحب, حنا ملک, سارے ہمارے جو گیسٹ تشریف لائے ان کا بہت شکریہ. اور امجد ملک صاحب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد. پروگرام ختم کرنے کا وقت آ رہا ہے, لیکن آج پروگرام کا اختتام میں نہیں کروں گی بلکہ میں دوبارہ سے بلانا چاہوں گی ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب جو کہ چیئرمین ڈی ایم گلوبل کے تشریف لائیں, پروگرام کا اختتام بھی کریں اور جو ورڈ آف تھینکس ہے وہ بھی کہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. ڈاکٹر لیاقت ملک. جی, once again السلام علیکم again to everyone. امجد صاحب, many congratulations to you. تو جتنے بھی مہمان اور اسپیکرز تھے ان کا بھی تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, قاضی صاحب, سب کا ہی. I can't mention everybody's name. Already ہم نے یہ 7:50 سے پروگرام کنکلوڈ کرنا تھا لیکن we extended the time کیونکہ ابھی سے سمینا جب یہ پریزنٹر ہو تو ہمیں ہمیشہ ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. She has so many guests every day. Anyway, it's so nice of you all of you to come here. And ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امجد کے لیے ایک دعا ہونی چاہیے اور میں نے یہ لاسٹ منٹ پہ مدنی صاحب کو بلاؤں گا اور امجد کے لیے, امجد کے بھی آپ آئیں, امجد صاحب ادھر میرے ساتھ, اور ان کے لیے دعا کریں کہ جو کام نہیں ہوئے لوگوں کے یہاں یہ ان کو اللہ ہمت دیں کہ یہ سب کے کام کر سکے. مدنی صاحب, امجد صاحب آپ بھی پلیز آئیں. جس نے بھی جوائن کرنا ہمیں کر سکتے ہیں, کوئی ہمیں وہاں بیٹھنا وہاں بیٹھ سکتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین. بار اللہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب نے جس محبت کے ساتھ ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویژن میں اپنی پاکستان وطن عزیز سے محبت رکھتے ہوئے آج امجد ملک صاحب جو ہمارے اوورسیز فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں, ملک و قوم کی خدمت کے لیے حکومت وقت کا اس ایسا اقدام کی ہم حمایت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کی اس محبت کو قبول فرمائے اور امجد ملک صاحب کو مزید ترقی عطا فرمائے, ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس ہمارے بھائی کو استقامت نصیب فرما اور اس کی جو احسن صلاحیتیں ہیں
اس کو ملک و قوم کے لیے جو یہ بروئے کار لائیں، ہم سب کو ان کا ممد و معاون بنا، پاکستان پر کرم فرما، اہل پاکستان پر کرم فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے پاکستان کو مادہ دھرتی کو محفوظ اور مامون فرما، پوری ملت کو ایک بنا نیک بنا، شریروں کے شر سے، دشمنوں کے خوف سے ہمیں محفوظ فرما، اس دھرتی کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جس طرح سیاسی، مذہبی اور لسانی انتشار کا شکار ہیں اور اغیار جو ہیں اس سرزمین پاک کو پر جو میلی نظر رکھے ہوئے ہیں، مولا پوری ملت کو، پوری قوم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، وہاں سے خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جتنے بھی کمیونٹی کے اراکین، سیاسی رہنما یا اللہ کریم یہاں پر حاضر ہیں، مذہبی سماجی رہنما اس بھائی کی خوشی میں آئے اور ریسیپشن میں آئے، مولا کریم ان کو بھی، ان کی خدمات بھی قبول فرما۔ یہ برطانیہ بھی ہمارا ملک ہے، اس ملک میں بھی ہمیں انسانیت کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، جو دعائیں کر چکے قبول کر لے، جو نسیان کی وجہ سے بھول رہے ہیں، جو ہم سب کے لیے، ملک و ملت کے لیے بہتر ہے، وہ سامان پیدا فرما۔ برکت کے لیے تمامی احباب درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔